آج کے ہمارے مقرر کون ہیں؟ وہ جو نہ صرف انٹرنیشنل داعی و مفکر اسلام ہے بلکہ تقابلی مطالعے میں اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتا، جو گرچہ پیشے کے اعتبار سے MBBS ڈاکٹر ہے لیکن ایک بے باک مقرر بھی ہے، جو اسلامی نظریات کی پاسبانی کے علاوہ اسلام کے متعلق پھیلی ہوئی غلط فہمیوں کو قرآن و حدیث اور دوسرے مذاہب کی مقدس کتابوں کے حوالوں سے منطقی دلیلوں اور سائنسی حقیقتوں کی روشنی میں دور کرنے میں مہارت رکھتا ہے، جو اپنے تنقیدی تجزیوں اور عوامی تقریروں کے دوران سننے والوں کی طرف سے کیے گئے سوالات کے تشفی بخش جوابات کے لیے پوری دنیا میں مشہور ہے، جو آج انسانوں کی نبض دیکھ رہا ہے اور قرآن و حدیث کی روشنی میں انسانوں کی بیماریوں کا علاج بھی بتا رہا ہے، جو دنیا کے 150 سے زیادہ ملکوں میں بین الاقوامی اور انٹرنیشنل ٹی وی چینلوں کے ذریعے لوگوں میں اپنا ایک خاص مقام بنا چکا ہے، جو مشہور داعی اسلام و ماہر تقابل مذہب شیخ احمد دیدات نے سن 1994 میں انہیں دیدات پلس کہا تھا، اور سن 2000 میں اسلام اور تقابل ادیان کے میدان میں ان کی خدمات کو سراہتے ہوئے کہا تھا، بیٹے تم نے جو کام 4 سالوں میں کیا ہے اس کو پورا کرنے میں مجھے 40 سال لگے، الحمدللہ۔ میری مراد ڈاکٹر ذاکر نائک سے ہے، جن کی تقریر کا عنوان ہے خدا کا تصور مختلف مذاہب میں۔ آئیے ہم استقبال کرتے ہیں اسلام کے اس عظیم داعی و مبلغ کا، ڈاکٹر ذاکر نائک۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بین بینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فإن تولوا فقولوا اشہدوا بأننا مسلمون۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے محترم بزرگوں اور میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، میں آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سلامتی، رحمت اور برکت آپ سب پر ہو۔ جیسے آپ جانتے ہیں کہ اکثر میں تقریر انگریزی میں ہی کرتا ہوں، چند موقعوں پر میں کوشش کرتا ہوں کہ کچھ بات اردو یا ہندی میں کہوں، چونکہ میری تعلیم انگریزی میں ہوئی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس اردو یا ہندی تقریر میں کافی غلطیاں کروں گا، تو تقریر کے شروع میں ہی ان غلطیوں کے لیے میں آپ سب سے معذرت چاہتا ہوں، اور امید رکھتا ہوں کہ آپ میرے ان غلطیوں کو نظر انداز کریں گے اور میرے تقریر کے پیغام پر توجہ دیں گے۔ آج کی تقریر کا موضوع ہے خدا کا تصور مختلف مذاہب میں، concept of God in various religions. Religion, according to the Oxford Dictionary, means a belief in a superhuman controlling power, a personal god or gods that deserve
worship and obedience. Religion یا مذہب آکسفورڈ ڈکشنری کے مطابق اس کے معنی ہیں کہ ایمان رکھنا ایک انسان سے اونچی قدرت میں، ایک انسان سے اونچی طاقت میں، یا ایک اپنے خدا میں یا خداؤں میں جس کا کہنا لوگ مانتے ہیں اور جس کی عبادت کرتے ہیں. سو مذہب آکسفورڈ ڈکشنری کے مطابق ہے خدا میں ماننا. اس تقریر کے شروع میں نے قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت کی تھی جو سورہ عمران سے ہے، سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 سے، جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل یا اہل الکتاب، کہو اہل کتاب سے، تعالوا الی کلمۃ سواء بین بینکم، آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے، اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرے، ولا نشرک بہ شیئا، ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، ہم آپس میں خدا اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود نہ بنائیں. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، اگر وہ نہیں مانے تو ہم شہادت دیتے ہیں کہ ہم مسلم ہیں. یہ قرآن مجید کی آیت سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 خصوصاً اس کے شروع میں آتا ہے کل یا اہل الکتاب، کہو اہل کتاب سے، لیکن عمومی طور پہ، عام طور پہ یہ آیت کسی بھی مذہب کے ماننے والوں کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے. اسپیسیفکلی اٹ از فار اہل کتاب، جوز اینڈ کرسچنز، بٹ جنرلی it is for all types of people believing in religion. اور میرے مطابق یہ قرآن مجید کی آیت سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64، میں اسے کہتا ہوں ماسٹر کی فور دعویٰ، دعوتی میدان میں سارے تالوں کو کھولنے والی چابی، ماسٹر کی ان دا فیلڈ آف دعویٰ. تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا بینکم، آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. سب سے پہلی بات ہے اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ خدا کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرے، ولا نشرک بہ شیئا، ہم اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرے، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، ہم آپس میں اللہ کے علاوہ، خدا کے علاوہ کسی اور کو معبود نہ بنائیں. یہ میرے نزدیک اٹ از دا ماسٹر کی فور دعویٰ. دعوتی میدان میں میں اسے کہتا ہوں سارے تالوں کو کھولنے والی چابی. اور جب مختلف مذاہب کا مطالعہ کرتے ہیں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سارے مذہب کے ماننے والے وہ یہ مانتے ہیں کہ جس خدا کی وہ عبادت کرتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ خدا ان کے لیے بھی ہے اور دوسروں کے لیے بھی ہے. مثال کے طور پہ جو خدا، جو ایشور میں ہندو مانتے ہیں، جس کی عبادت کرتے ہیں، وہ یہ مانتے ہیں کہ یہ ایشور ہندو کے لیے بھی ہے اور غیر ہندو کے لیے بھی ہے. جو خدا میں عیسائی مانتے ہیں وہ یہ مانتے ہیں کہ وہی خدا عیسائی کے لیے بھی ہے اور غیر عیسائی کے لیے بھی ہے. اسی طریقے سے جس اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں ہم مسلمان مانتے ہیں، جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، ہم مانتے ہیں کہ وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ، وہی خدا مسلم کے لیے بھی ہے اور غیر مسلم کے لیے بھی ہے. جب ہم مختلف مذاہب کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دنیا کے سارے مذاہب دو قسموں میں بٹے ہوئے ہیں. ایک ہے سیمیٹک ریلیجنز، دوسرا ہے نان سیمیٹک ریلیجنز. ایک ہے سیمیٹک مذاہب، دوسرا ہے نان سیمیٹک مذاہب. سیمیٹک مذاہب وہ مذاہب ہے جسے شروع میں سیمائٹس نے مانا تھا. سیمائٹس کون ہیں؟ سیمائٹس یہ ڈسینڈنٹس ہے، نسل ہے شیم کی، جو نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا اور جس کا ذکر آتا ہے بائبل میں بک آف جینیسس میں چیپٹر نمبر 5 سے 11 تک.
تو سب سے پہلے جو سیمائٹس نے، شیم کے ڈسینڈنٹ نے مانا تھا، ان مذاہب کو کہتے ہیں سیمیٹک ریلیجن، سیمیٹک مذاہب۔ ان میں وہ مذاہب ہے جو شروع میں یہود، عرب، اسیرین، فونیشنز، یہ لوگ انہیں مانتے تھے، جن کی زبان تھی ہیبرو، ارامائک، عربک، اسیرین، اکیڈین، فونیشنز۔ اور سیمیٹک مذاہب میں اہم مذاہب ہے جوڈائزم، کرسچینٹی اینڈ اسلام، یہودیت، عیسائیت اور اسلام۔ نان سیمیٹک ریلیجنز کو دو قسم میں بانٹا گیا ہے، 2 کیٹیگریز، آرین مذاہب اور غیر آرین مذاہب۔ آرین مذاہب وہ مذاہب ہے جو شروع میں آرین جسے مانتے تھے۔ آرین ایک پاورفل انڈو یورپین گروہ ہے جو پھیلا ایران اور نارتھ ویسٹ انڈیا میں 1500 سے 2000 قبل مسیح میں، 1500 to 2000 year BC۔ آرین مذاہب پھر سے 2 قسموں میں بانٹا گیا ہے، ویدک مذاہب اور غیر ویدک مذاہب۔ ویدک مذہب اسے کہتے ہیں جو مذہب وید کی بنیاد پہ ہے، اور اسے کہا جاتا ہے ہندوازم یا برہمنزم۔ غیر ویدک مذاہب میں ہیں سکھزم، جینزم، بدھزم، زوراسٹرنزم جسے کہتے ہیں پارسیزم وغیرہ۔ نان آرین مذاہب یہ ڈیوائیڈڈ ہے علاقے کے بیس پہ۔ مثال کے طور پہ جو چائنا میں وجود میں آیا کانفیوشنزم، تاؤزم، جو جاپان سے وجود میں آیا شنٹوازم وغیرہ۔ لیکن جتنے بھی نان آرین مذاہب ہے، یہ مذاہب میں خدا کا تصور نہیں ہے، اسی لیے اسے کہا جاتا ہے انگریزی میں دیز آر کالڈ ایز ایتھیکل سسٹمز۔ سو یہ آکسفورڈ ڈکشنری کے ڈیفینیشن کے مطابق انہیں مذاہب نہیں کہہ سکتے، اسے کہا جاتا ہے ایتھیکل سسٹمز۔ اسی لیے آج کی تقریر میں میں صرف سیمیٹک ریلیجنز اور آرین ریلیجنز کا ذکر کروں گا جو خدا میں مانتے ہیں۔ کوئی بھی مذہب کے خدا کو جاننے کے لیے ہمیں اس مذہب کے ماننے والوں کو نہیں دیکھنا چاہیے، کیونکہ کئی بار مذہب کے ماننے والے خود یہ نہیں جانتے کہ ان کے مذہب میں خدا کا تصور کیا ہے۔ اسی لیے سب سے بہترین اور سب سے اچھا طریقہ کوئی بھی مذہب کے خدا کو جاننے کے لیے وہ ہے کہ ہم یہ جانیں کہ اس مذہب کے گرنتھوں میں، ان مذہب کی کتابوں میں خدا کے بارے میں کیا لکھا ہے۔ اسی لیے آج ہم تحقیق کریں گے خدا کا تصور مختلف مذاہب میں، یہ تحقیق کرنے کے بعد کہ ان مذاہب کی کتابوں میں خدا کے بارے میں کیا لکھا ہے۔ سب سے پہلے ہم تذکرہ کریں گے آرین مذاہب کا، اس میں ہم تذکرہ کریں گے ویدک مذہب کا۔ ہم سب سے پہلے جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہندوازم میں خدا کا تصور کیا ہے۔ جب ہم کوئی عام ہندو سے پوچھتے ہیں کہ آپ کتنے خداؤں میں مانتے ہیں، کچھ ہندو کہیں گے 3، کچھ کہیں گے 10، کچھ کہیں گے 100، کچھ کہیں گے 1000، اور کچھ کہیں گے 33 کروڑ 330 ملین۔ لیکن جب ہم ایک ودوان ہندو سے پوچھتے ہیں جو اپنے ہندو گرنتھ کا مطالعہ کر چکا ہے کہ ہندو مذہب میں ایک ہندو کو کتنے خداؤں میں ماننا چاہیے، تو وہ ہندو ودوان کہیں گا کہ ہندو کو صرف ایک خدا میں ماننا چاہیے اور صرف ایک خدا کی عبادت کرنا چاہیے۔ لیکن عام ہندو وہ ایک فلسفے میں مانتے ہیں جسے کہتے ہیں پینتھیزم۔ پینتھیزم کے معنی سب کچھ خدا ہے، اور
عام ہندو یہ مانتا ہے کہ سب کچھ خدا ہے. پیڑ خدا ہے, سورج خدا ہے, چاند خدا ہے, انسان خدا ہے, سانپ خدا ہے. ہم مسلمان یہ مانتے ہیں کہ سب کچھ خدا کا ہے. پیڑ خدا کا ہے, چاند خدا کا ہے, سورج خدا کا ہے, انسان خدا کا ہے, سانپ خدا کا ہے. تو جو اہم فرق عام ہندو اور عام مسلمان میں ہے کہ عام ہندو کہتا ہے کہ سب کچھ خدا ہے اور عام مسلمان کہتا ہے سب کچھ خدا کا ہے. یہ اہم فرق صرف کا ہے. اگر اس کا کے فرق کو مٹائیں گے تو ہندو اور مسلمان ایک ہو جائیں گے. اور اس فرق کو کیسے مٹایا جا سکتا ہے؟ جس طریقے سے قرآن میں لکھا ہے سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 میں تعالوا الی کلمۃ سواء بین بینکم، آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. سب سے پہلی بات اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم صرف ایک خدا کی عبادت کریں. ابھی ہم تحقیق کریں گے کہ ہندو مذہب کی کتاب میں خدا کا تصور کیا ہے. ہندو مذہب میں ایک اہم کتاب ہے جس کا نام ہے اپنشد. جب ہم پڑھتے ہیں چھندوگیا اپنشد چیپٹر نمبر 6 سیکشن نمبر 2 ورس نمبر 1، اس میں لکھا ہے ایکم ایودیتیم. یہ ایک سنسکرت شلوک ہے جس کے معنی ہے خدا ایک ہے، ایشور ایک ہے، دوسرا نہیں ہے. لکھا ہے شویتا شویتار اپنشد میں ادھیائے نمبر 6 شلوکا نمبر 9 میں ناچس کسج جنیتا نہ چدیپا، اس ایشور کی کوئی والدین نہیں ہیں، کوئی رب نہیں ہے. ایشور کے کوئی والد نہیں ہے، کوئی والدہ نہیں ہے، ایشور کے اوپر کوئی نہیں ہے. لکھا ہے شویتا شویتار اپنشد میں ادھیائے نمبر 4 شلوکا نمبر 19 میں نہ تسیہ پرتیما استی، اس ایشور کی کوئی پرتیما نہیں ہے. پرتیما ایک سنسکرت لفظ ہے جس کے معنی ہے عکس. اس ایشور کی کوئی پرتیما نہیں ہے، کوئی عکس نہیں ہے، کوئی فوٹوگراف نہیں ہے، کوئی پینٹنگ نہیں ہے، کوئی پورٹریٹ نہیں ہے، کوئی بت نہیں ہے، کوئی مورتی نہیں ہے، کوئی اسٹیچو نہیں ہے، کوئی اسکلپچر نہیں ہے. لکھا ہے نہ تسیہ پرتیما استی، اس ایشور کی کوئی پرتیما نہیں، کوئی عکس نہیں، کوئی فوٹوگراف نہیں، کوئی پینٹنگ نہیں، کوئی پورٹریٹ نہیں، کوئی مورتی نہیں، کوئی بت نہیں، کوئی اسٹیچو نہیں، کوئی اسکلپچر نہیں. اور ہندو مذہب میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے بھگوت گیتا. بھگوت گیتا میں لکھا ہے ادھیائے 7 شلوک نمبر 20 میں all those whose intelligence has been stolen by material desires they worship demigods. مطلب جس کی عقل دنیاوی چیزوں کے پیچھے بھاگتی ہے وہ لوگ خدا کے علاوہ دوسرے کسی چیز کی عبادت کرتے ہیں. جب ہم تفسیر پڑھتے ہیں کئی بھگوت گیتا کی تفسیر میں لکھا ہے کہ جو لوگ کی بدھی، جو لوگ کی عقل پیسے کے پیچھے بھاگتی ہے یا دنیاوی چیزوں کے پیچھے بھاگتی ہے وہ بت پرستی کرتے ہیں، خدا کے علاوہ دوسری چیز کی عبادت کرتے ہیں. لکھا ہے بھگوت گیتا میں ادھیائے 10 شلوک نمبر 3 میں وہ لوگ جانتے ہیں کہ میں لا فانی ہوں، وہ لوگ جانتے ہیں کہ میں جنم نہیں لیا ہے اور میں سارے عالمین کا مالک ہوں. ہندو مذہب میں سب سے اونچی کتاب ہے وید. اگر وید اور دوسری ہندو مذہب کی کتاب میں ٹکراؤ ہوتا ہے تو ہمیں ماننا چاہیے وید. وید ہندو مذہب کی سب سے اونچی کتاب ہے. جب ہم وید پڑھتے ہیں اس میں لکھا ہے یجوروید میں ادھیائے نمبر 32 شلوک نمبر 3 میں نہ تسیہ پرتیما استی، اس ایشور کی کوئی پرتیما نہیں ہے. جیسے میں نے کہا پرتیما ایک سنسکرت لفظ ہے
جس کے معنی ہے عکس، فوٹوگراف، پینٹنگ، پورٹریٹ، بت، مورتی، اسکلپچر، نہ تस्य پتیما استی، اس ایشور کی کوئی پرتیما نہیں، کوئی عکس نہیں، کوئی فوٹوگراف نہیں، کوئی پینٹنگ نہیں، کوئی پورٹریٹ نہیں، کوئی بت نہیں، کوئی مورتی نہیں، کوئی اسکلپچر نہیں، کوئی اسٹیچو نہیں۔ لکھا ہے یجروید میں ادھیائے نمبر 40 شلوک نمبر 8 میں کہ ایشور پاک ہے، اس کا کوئی عکس نہیں۔ لکھا ہے یجروید میں ادھیائے نمبر 40 شلوک نمبر 9 میں اندھاتم پویشنتی یا اسمبھوتی مپاستے۔ اندھاتم مطلب اندھکار، پرویشنتی مطلب داخل ہونا، اسمبھوتی مطلب وہ چیزیں جو نیچرل ہے، جو قدرتی ہے۔ تو یہ شلوک میں یجروید ادھیائے نمبر 40 شلوک نمبر 9 میں لکھا ہے وہ لوگ اندھکار میں داخل ہو رہے ہیں، وہ لوگ جو اسمبھوتی کی عبادت کرتے ہیں، جو قدرتی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں، مثال کے طور پہ ہوا، پانی، آگ وغیرہ۔ اور یہ شلوک میں آگے لکھا ہے وہ لوگ اور گھور اندھکار میں داخل ہو رہے ہیں، وہ لوگ جو سمبھوتی کی عبادت کرتے ہیں۔ سمبھوتی کی معنی انسان کی بنائی ہوئی چیزیں، مثال کے طور پہ ٹیبل، چیئر، بت، مورتی وغیرہ۔ کہاں لکھا ہے؟ یجروید ادھیائے نمبر 40 منتر نمبر 9 میں۔ آگے جب پڑھتے اتھروا وید میں لکھا ہے کتاب نمبر 20 ادھیائے نمبر 58 منتر نمبر 3 میں دیو مہاسی، مہان ہے وہ ایشور۔ اور وید میں سب سے اونچی ماننے والی وید ہے رگ وید۔ وید 4 قسم کی ہوتی ہے، رگ وید، یجروید، سام وید، اتھروا وید۔ یہ چاروں میں سب سے اونچی وید ہے رگ وید۔ رگ وید میں لکھا ہے کتاب نمبر 1 ادھیائے نمبر 164 منترا نمبر 46 میں ایکم ست وپر بہودا ویدانتے، ستیہ ایک ہے، سچ ایک ہے، ایشور ایک ہے، اور سادھو، سنت اور ودوان اس ایشور کو کئی ناموں سے پکارتے ہیں۔ یہ پیغام پھر سے دہرایا گیا ہے رگ وید میں کتاب نمبر 10 ادھیائے نمبر 114 منترا نمبر 5 میں۔ اس میں لکھا ہے کہ خدا ایک ہے، ایشور ایک ہے، ایشور ایک ہے، لیکن ودوان، سنت، سادھو اس ایشور کو کئی ناموں سے پکارتے ہیں۔ اور جب ہم رگ وید پڑھتے ہیں کتاب نمبر 2 ادھیائے نمبر 1، صرف کتاب نمبر 2 ادھیائے نمبر 1 میں 33 نام اور صفتیں دیے گئے ہیں اس ایشور کو۔ ان میں سے ایک ہے رگ وید کتاب نمبر 2 میں ادھیائے نمبر 1 میں منتر نمبر 3 میں برہما۔ برہما کہا جاتا ہے اس ایشور کو جو بنانے والا ہے۔ جب ہم انگریزی میں ترجمہ کرتے ہیں تو اسے کہتے ہیں کریٹر، جب اردو یا عربی میں ترجمہ کرتے اسے کہتے ہیں خالق۔ ہم مسلمانوں کو کوئی اعتراض نہیں اگر کوئی کہتا ہے کہ خدا یا ایشور خالق ہے یا کریٹر ہے یا بنانے والا ہے، لیکن اگر کوئی شخص کہتا ہے کیا برہما خدا ہے جو بنانے والا ہے لیکن اس کے 4 سر ہے اور ہر سر پر کراؤن ہے، ہم مسلمان اس پہ اعتراض دیتے ہیں، کیونکہ آپ ایشور کو عکس دے رہے ہیں۔ اور صاف طور پہ لکھا ہے سوتا ستارا اپنشد میں ادھیائے نمبر 4 شلوکا نمبر 19 میں نہ تस्य پتیما استی، اس ایشور کی کوئی پرتیما نہیں، کوئی عکس نہیں، کوئی فوٹوگراف نہیں، کوئی پینٹنگ نہیں، کوئی پورٹریٹ نہیں، کوئی مورتی نہیں، کوئی بت نہیں، کوئی اسٹیچو نہیں، کوئی اسکلپچر نہیں۔ ایک اور صفت یا نام رگ وید کتاب نمبر 2 ادھیائے نمبر 1
منتر نمبر 3 میں دیا گیا ہے وہ ہے وشنو. وشنو کہتے ہیں پالنے والے ایشور کو. اگر انگریزی میں ترجمہ کرتے تو ہو جاتا ہے سسٹینر, چیریشر. اس کو عربی یا اردو میں ترجمہ کرتے ہو جاتا ہے رب. ہم مسلمانوں کو کوئی اعتراض نہیں اگر کوئی کہتا ہے کہ خدا یا ایشور رب ہے, سسٹینر ہے, چیریشر ہے, پالنے والا ہے. لیکن اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ وشنو پالنے والا خدا ہے, پالنے والا ایشور ہے, اور اس ایشور کے 4 ہاتھ ہیں جیسے انسانوں جیسے, اور ایک ہاتھ میں چکرا ہے اور دوسرے ہاتھ میں کونچ ہے, اور وہ پانی پہ جا رہا ہے سانپوں پہ بیٹھ کر, یا ہوا میں اڑ رہا ہے ایک پرندہ جس کا نام ہے گروڈا پر, ہم مسلمان اس پر اعتراض کرتے ہیں کیونکہ آپ خدا کو عکس دے رہے ہیں. اور آپ یجروید ادھیائے نمبر 32 منتر نمبر 3 کے خلاف جا رہے جس میں لکھا ہے نہ تسیہ پرتیما استی. اس ایشور کی کوئی پرتیما نہیں, کوئی عکس نہیں, کوئی فوٹوگراف نہیں, کوئی پورٹریٹ نہیں, کوئی پینٹنگ نہیں, کوئی بت نہیں, کوئی مورتی نہیں, کوئی اسکلپچر نہیں, کوئی اسٹیچو نہیں. جب ہم رگوید پڑھتے ہیں, رگوید میں لکھا ہے کتاب نمبر 8 میں ادھیائے نمبر 1 منترا نمبر 1 میں ماں چدن یدی سنسد, عبادت صرف وہ ایک ایشور کی کرو, صرف اس کی پرشنسا کرو. لکھا ہے رگوید میں کتاب نمبر 6 ادھیائے نمبر 45 منتر نمبر 16 میں یا ایک اتمشتی ہی, پرشنسا صرف وہ ایک خدا کی کرو, صرف اس کی عبادت کرو. اور ہندو مذہب میں جو برہما سوترا ہے, جو ہندو مذہب کا کلمہ ہے, وہ ہے ایکم برہم دیوتیا ناستے نینا ناستے کنچن. بھگوان ایک ہی ہے, دوسرا نہیں ہے, نہیں ہے, نہیں ہے, ذرا بھی نہیں ہے. There is only one God, not a second one, not at all, not at all, not in the least bit. جب ہم ہندو مذہب کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ہندو مذہب میں لکھا ہے کہ ایک ہی ایشور, ایک ہی خدا کی عبادت کرو جس کی کوئی پرتیما نہیں, جس کا کوئی عکس نہیں, جس کا کوئی فوٹوگراف نہیں, کوئی پینٹنگ نہیں, کوئی پورٹریٹ نہیں, کوئی بت نہیں, کوئی مورتی نہیں, کوئی اسٹیچو نہیں, کوئی اسکلپچر نہیں. اگر آپ کو سمجھنا ہے کہ ہندو مذہب میں خدا یا ایشور کا صحیح تصور کیا ہے تو آپ کو ہندو مذہب کی کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے. اب ہم تذکرہ کریں گے سکھ مذہب میں خدا کا تصور کیا ہے. سکھ مذہب وجود میں آیا 15ویں صدی کے آخری میں, اور اس کے بانی تھے گرو نانک صاحب. اور یہ شروع ہوا ایک ایسے علاقے میں جو 5 ندیوں کا علاقہ تھا اور کہا جاتا تھا پنجاب, جو موجود ہے پاکستان اور نارتھ ویسٹ انڈیا میں. اور گرو نانک صاحب جو اس کے بانی ہیں وہ پیدا ہوئے تھے ہندو دھرم میں, اور ان کا کاسٹ تھا شتریہ کاسٹ, جسے کہتے ہیں واریر کاسٹ. اور گرو نانک کافی متاثر تھے مسلمانوں سے. یہ سکھ مذہب تعداد میں دنیا میں 6 نمبر پہ آتا ہے, اور کئی ودوان کہتے ہیں کہ یہ سکھزم, سکھ مذہب ایک ہندو مذہب کی شاخ ہے. اور سکھزم, سکھ مذہب آتا ہے لفظ سسیا سے, جس کے معنی ہے اسٹوڈنٹ, فالوور, ڈسائپل, جس کے معنی ہے طالب, جس کے معنی ہے ماننے والا. اور یہ سکھ مذہب 10 گروؤں کا مذہب ہے. سب سے پہلے گرو
جو بانی ہے گرو نانک صاحب اور 10ویں گرو ہے گرو گوبند صاحب. اور اس مذہب کی کتاب کو کہتے ہیں ادی گرنتھ یا گرو گرنتھ صاحب. سکھ مذہب 5 ق کی بنیاد پہ ہے. سب سے پہلا ق ہے کیش، انکٹ ہیئر، بال نہیں کاٹنا چاہیے. دوسرا ق ہے کنگا یعنی کنگی، جس سے بال صاف کیا جا سکتا ہے. تیسرا ک ہے کڑا، میٹل بریسلٹ، میٹل کا کڑا. چوتھا ک ہے کرپان، ڈیگر، چاقو جو اپنی حفاظت کی رکھنا چاہیے. اور 5واں ک ہے کچا، جسے کہتے لانگ انڈر ڈرا. یہ 5 ک ہر سکھ کو اس کا پالن کرنا چاہیے. اور اگر آپ کوئی سکھ سے پوچھیں گے کہ آپ کے مذہب میں خدا کا تصور کیا ہے، تو سب سے بہترین جواب اگر کوئی سکھ دے سکے گا وہ ہے اس کی مذہب کی کتاب گرو گرنتھ صاحب کے پہلے والیوم، پہلا ادھیائے، پہلا منتر جسے کہتے ہیں جاپو جی. فرسٹ والیوم آف گرو گرنتھ صاحب، فرسٹ چیپٹر، فرسٹ ورس کالڈ ایز جاپو جی، جس میں لکھا ہے کہ خدا ایک ہے اور اسے کہا جاتا ہے سچا، مہان، جو کبھی بھی نہیں گھبراتا اور اسے کوئی چاہت نہیں. وہ لافانی ہے، وہ پیدا نہیں ہوا ہے، نہ کسی کو جنم دیتا ہے. وہ دیالو ہے. سکھ مذہب میں بت پرستی حرام ہے. سکھ ایک ہی خدا کو مانتے ہیں، ایک ہی ایشور کو مانتے ہیں، جسے ان مینیفیسٹ فارم میں کہا جاتا ہے ایک اومکارا اور مینیفیسٹ فارم میں کہا جاتا ہے اومکارا. اور جب آپ گرو گرنتھ صاحب پڑھتے ہیں، اومکارا کے کئی صفات ہے. اس ایشور کو کہا جاتا ہے عقل، معنی اٹرنل، معنی لافانی. اسے کہا جاتا ہے کرتار، مطلب کریٹر، مطلب خالق. اسے کہا جاتا ہے ستیہ نامہ، جس کے معنی ہولی نیم، جس کے معنی پاک نام. اسے کہا جاتا ہے پروردگار، مطلب چیریشر، مطلب پالنے والا. اسے کہا جاتا ہے صاحب، مطلب لارڈ، مطلب رب. اسے کہا جاتا ہے رحیم، مطلب مرسیفل، مطلب رحمت والا. اسے کہا جاتا ہے کریم، مطلب بینیفیشنٹ، مطلب کرم والا. اسے کہا جاتا ہے واحے گرو، ون ٹرو لارڈ، ایک ایشور، ایک سچا ایشور، ایک سچا خدا. سکھ مذہب میں بت پرستی حرام ہے. اور سکھ مذہب میں اوتار ودا کا بھی فلسفہ نہیں ہے کہ خدا اوتار لیتے ہیں انسان بنتے، یہ فلسفہ نہیں ہے. اور گرو نانک صاحب وہ کافی متاثر تھے سنت کبیر سے، اسی لیے گرو گرنتھ صاحب میں کئی سنت کبیر کے دوہے ہیں. اور مجھے یاد ہے جب میں اسکول میں تھا تو ایک مشہور دوہا سنت کبیر کا تھا، دکھ میں سمر نہ سب کرے، سکھ میں کرے نہ کوئی، جو سکھ میں سمر نہ کرے تو دکھ کائے ہوئے. اس کے معنی کہ دکھ میں ایشور خدا کی عبادت سب لوگ کرتے ہیں، لیکن سکھ میں ایشور اور خدا کی عبادت نہیں کرتے. جو انسان سکھ میں ایشور اور خدا کی عبادت کرتا ہے اس کو دکھ کبھی بھی نہیں ہوگا. یہی لکھا ہے قرآن مجید میں، سورہ الزمر میں، سورہ نمبر 39 آیت نمبر 8 میں، کہ جب انسان کو تکلیف آتی ہے تو رب سے دعا کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتا ہے. لیکن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے تو انسان رب کو بھول جاتا ہے اور رب کے ساتھ دوسرے کو شریک کرتا ہے. جب ہم سکھ مذہب کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں
تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سکھ مذہب میں بھی لکھا ہے کہ خدا ایک ہے، ایشور ایک ہے، اور صرف اس کی عبادت کرنا چاہیے، اور اس ایشور کی، اس خدا کی کوئی مورتی نہیں، کوئی بت نہیں، اور صرف اس ایشور کی عبادت کرنا چاہیے۔ اب ہم تذکرہ کریں گے پارسی مذہب میں خدا کے تصور کے بارے میں۔ پارسی مذہب وہ ایک میجر ریلیجن نہیں ہے، ایک اہم مذہب نہیں ہے، لیکن اسے کہا جاتا ہے بہت پرانا مذہب، اور یہ وجود میں آیا تقریباً 2500 سال پہلے پرشیا میں، اور اس کے بانی کا نام ہے زوراسٹر، اور یہ شروع ہوا تھا پرشیا میں، اور اس کے ماننے والوں کو کہا جاتا ہے زوراسٹرینز یا پارسی، اور ان کے ماننے والوں کو کہا جاتا ہے فائر ورشپر، آگ کو پوجنے والے لوگ۔ پارسی مذہب میں خدا کو کہا جاتا ہے اہورا مزدا۔ اہورا مطلب لارڈ، مطلب رب، مزدا مطلب وائز، حاکم، حکمت والا۔ اہورا مزدا کے معنی ہیں وائز لارڈ یا حکمت والا رب یا حاکم رب۔ پارسی مذہب میں جو کتابیں ہیں اسے کہا جاتا ہے دساتیر اور اویستا۔ جب ہم دساتیر پڑھتے ہیں تو دساتیر میں لکھا ہے کہ ایشور کی کئی صفات ہے، ایشور کے کئی نام ہیں، اور ایشور کی صفات میں لکھا ہے دساتیر میں کہ ایشور خدا ایک ہے، وہ خدا بے نیاز ہے۔ اس خدا، اس ایشور کی شروعات نہیں، نہ ہی کوئی انت ہے۔ اس ایشور کا کوئی والد نہیں، کوئی والدہ نہیں، کوئی بیوی نہیں، کوئی بیٹا نہیں، اور اس ایشور جیسا کوئی نہیں ہے، اس ایشور کا کوئی عکس نہیں۔ اس ایشور کو کوئی دیکھ نہیں سکتا، اپنی آنکھوں سے اس ایشور کو کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ اس ایشور کو انسان کا دماغ پوری طور پہ سمجھ نہیں سکتا، اور یہ ایشور انسان کے اپنے آپ سے قریب ہے، ہر انسان سے خود اپنے آپ سے قریب ہے۔ اور جب پارسی مذہب کی دوسری کتاب کا مطالعہ کرتے اویستا، پارسی مذہب میں خدا اور ایشور کی کئی صفات ہے۔ اس میں لکھا ہے اویستا میں، یاسنا میں، ادھیائے نمبر 31 ورس نمبر 7 اور 11 میں، یاسنا ادھیائے نمبر 44 ورس نمبر 7 میں، یاسنا چیپٹر نمبر 50 ورس نمبر 11 میں، یاسنا چیپٹر نمبر 51 ورس نمبر 7 میں خدا کو کہا گیا ہے ایز دا کریٹر، خالق، اس کی صفات خالق۔ جب آگے پڑھتے ہیں اویستا، خدا کی ایک صفت دی گئی ہے مہان، گریٹ، اردو میں کہیں گے، عربی میں کہیں گے اکبر۔ یہ لکھا ہے یاسنا میں چیپٹر نمبر 33، چیپٹر نمبر 33 ورس نمبر 11 میں، اور یاسنا چیپٹر نمبر 45 ورس نمبر 6 میں۔ آگے جب پڑھتے اویستا، اس میں لکھا ہے کہ ایشور، خدا کی ایک صفت دی گئی ہے ایز بینیفیشنٹ، عربی میں ترجمہ کریں ہو جاتا ہے رحیم، یاسنا میں چیپٹر نمبر 33 ورس نمبر 11 میں، یاسنا چیپٹر نمبر 48 ورس نمبر 3 میں، اور اویستا میں اور ایک صفت جو دی گئی ہے خدا کے لیے، ایشور کے لیے، وہ ہے باؤنٹیفل، جس کے معنی ہے کریم، کرم کرنے والا۔ یہ لکھا ہے یاسنا میں چیپٹر نمبر 43 ورس نمبر 4، 5، 7، 9، 11، 13 اور 15، یاسنا چیپٹر نمبر 44 ورس نمبر 2 میں، یاسنا چیپٹر نمبر 45 ورس نمبر 5 میں، یاسنا چیپٹر نمبر 46 ورس نمبر 9 اور یاسنا چیپٹر نمبر 48 ورس نمبر 3۔ جب ہم
پارسی مذہب کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پارسی مذہب میں بھی لکھا ہے کہ ایک خدا کی عبادت کرنا چاہیے، اور اس خدا کی کئی صفات ہے، اور کہا گیا ہے کہ اس خدا کا کوئی عکس نہیں، اس کی کوئی مورتی نہیں، اس کا کوئی بت نہیں۔ مطالعہ کریں گے سیمیٹک مذاہب کے بارے میں۔ جیسے میں نے کہا تھا سیمیٹک مذاہب میں ہیں یہودیت، عیسائیت اور اسلام۔ سب سے پہلے ہم کوشش کریں گے سمجھنے کے لیے کہ یہودیت میں خدا کا تصور کیا ہے۔ جب ہم پڑھتے ہیں اولڈ ٹیسٹمنٹ پڑھتے ہیں، فرسٹ 5 بکس، اس میں لکھا ہے بک آف ڈیوٹرانومی میں ادھیای نمبر 6 ورس نمبر 4 میں موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں شما اسرائیلو ادنی الحین و ادنی خد۔ یہ ایک ہیبرو کوٹیشن ہے جس کے معنی ہیں یورو اسرائیل دا لارڈ آور گاڈ از ون لارڈ۔ اے اسرائیلی سنو کہ ہمارا رب، ہمارا خدا ایک رب ہے۔ لکھا ہے بک آف آئزایا میں چیپٹر نمبر 43 ورس نمبر 11 میں even I am Lord and besides me there is no savior۔ میں ہوں رب اور میرے علاوہ کوئی بھی بچانے والا نہیں ہے۔ لکھا ہے بک آف آئزایا میں چیپٹر نمبر 45 ورس نمبر 5 میں I am Lord and there is none else, there is no God besides me۔ میں ہوں رب اور میرے علاوہ کوئی نہیں ہے، میرے علاوہ کوئی خدا نہیں۔ لکھا ہے بک آف آئزایا میں چیپٹر نمبر 46 ورس نمبر 9 میں I am God and there is no God besides me۔ میں خدا ہوں اور میرے علاوہ کوئی نہیں ہے، میں خدا ہوں اور میرے جیسا کوئی نہیں۔ لکھا ہے بک آف ایکسوڈس میں چیپٹر نمبر 20 ورس نمبر 3 سے 5 تک، اور بک آف ڈیوٹرانومی میں چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 7 سے 9 میں لکھا ہے ایشور خدا کہتے ہیں Thou shall have no other gods besides me. Thou shall not make unto thee any graven image of anything, of any likeness, in the heaven above, in the earth beneath, in the water beneath the earth. Thou shalt not bow down to them, nor serve them, for I, thy God, thy Lord, I am a jealous God۔ لکھا ہے بک آف ایکسوڈس میں ادھیای نمبر 20 ورس نمبر 3 سے 5 تک کے، اور بک آف ڈیوٹرانومی میں ادھیای نمبر 5 ورس نمبر 7 سے 9 تک میں لکھا ہے Thou shall have no other gods besides me۔ آپ میرے علاوہ کوئی اور خدا کو نہیں لیں گے۔ Thou shall not make unto thee any graven image of anything, of any likeness, in the heaven above, in the earth beneath, in the water beneath the earth۔ آپ میرے جیسا کوئی عکس نہیں بنائیں گے، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو، چاہے وہ کوئی چیز آسمان میں ہو یا اس دھرتی پہ ہو یا اس دھرتی کے نیچے پانی میں ہو۔ Thou shalt not bow down to them, nor serve them, for I, thy God, thy Lord, I am a jealous God۔ آپ ان کی عبادت نہیں کریں گے، ان کو سجدہ نہیں کریں گے، کیونکہ میں ایک رب ہوں، ایک جلن رکھنے والا رب۔ For I am your God and I am a jealous God۔ میں ایک جلنے والا رب ہوں، جلنے والا خدا ہوں۔ تو جب ہم یہود کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یہودیت میں بھی لکھا ہے کہ ایک ایشور کی عبادت کرنا چاہیے، اور اس ایشور کی کوئی پرتیما نہیں، کوئی بت نہیں، اس کا کوئی عکس نہیں، اس کی کوئی مورتی نہیں۔ عیسائی مذہب کے خدا کا تصور کرنے کے پہلے مجھے کچھ باتیں آپ سے کہنا ہے۔ اسلام ایک واحد غیر عیسائی مذہب ہے جس کے ماننے والوں کے لیے فرض ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام میں مانے۔ کوئی بھی مسلمان
مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ عیسیٰ علیہ السلام میں ایمان نہ لائے۔ ہر مسلمان کے لیے واجب ہے، ہر مسلمان کے لیے فرض ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام میں ایمان لائے۔ ہم مسلمان مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے عظیم پیغمبر تھے۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام مسیح تھے، جب ٹرانسلیٹ کریں گے ہو جاتا ہے کرائسٹ۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک چمتکار کے ذریعے پیدا ہوئے تھے، بنا والد کے پیدا ہوئے تھے، جو کئی ماڈرن کرسچنز آج نہیں مانتے۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں میں جان ڈالی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد سے۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اندھوں کو روشنی دی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد سے۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے بیماروں کو شفا دی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد سے۔ ہم مسلمان اور عیسائی دیکھو تو یکساں چل رہے ہیں۔ تو کوئی پوچھے گا تو عیسائی اور مسلمان میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ اکثر عیسائی یہ مانتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے خدائی کا دعویٰ کیا۔ اکثر عیسائی یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا تھے۔ جب ہم عیسائی مذہب کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں جو ہے بائبل عیسائی مذہب میں سب سے اونچی کتاب ہے۔ جب ہم بائبل کا مطالعہ کرتے ہیں، اور میں طالب علم ہوں اسلام اور تقابل مذاہب کا، اسلام اینڈ کمپیریٹو ریلیجن کا، کہیں بھی بائبل میں نہیں لکھا ہے۔ آپ جب بائبل پڑھیں گے، بائبل میں کہیں نہیں لکھا ہے، ایک بھی صاف جملہ نہیں پورے بائبل میں۔ آپ پورے بائبل کا مطالعہ کرو، آپ کو پورے بائبل میں ایک بھی صاف جملہ نہیں ملے گا جو بنا شبہ وداؤٹ ڈاؤٹ ایک بھی جملہ نہیں ملے گا جس میں عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں کہ میں خدا ہوں یا میری عبادت کرو۔ If you read the Bible, there is not a single unequivocal statement, not a single unambiguous statement in the complete Bible where Jesus Christ, peace be upon him, himself says that I am God, or where he says worship me. اگر کوئی بھی عیسائی پوری بائبل میں سے ایک جملہ مجھے دکھائے جس میں صاف طور پہ لکھا ہے بنا شبہ بنا شک، جس میں عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں کہ میں خدا ہوں یا میری عبادت کرو، میں عیسائی بننے کو تیار ہوں۔ میں باقی مسلمانوں کے بہاف پہ، باقی مسلمانوں کی طرف سے نہیں بات کر رہا ہوں، کیونکہ میں طالب علم ہوں، میں طالب ہوں اسلام اور تقابل مذاہب کا، اسلام اینڈ کمپیریٹو ریلیجن کا۔ میں باقی لوگ کی طرف سے نہیں بات کر رہا ہوں، میں میرا سر قربان کرنے کو تیار ہوں۔ یہ ہے بائبل۔ کوئی بھی عیسائی اگر بائبل میں سے ایک صاف جملہ دکھائے مجھے، بنا شک کا جملہ، بنا شبہ کا جملہ، جہاں عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں کہ میں خدا ہوں، کہ میں ایشور ہوں، یا کہتے میری عبادت کرو، میں عیسائی بننے کو تیار ہوں۔ لیکن ہم جب بائبل کا مطالعہ کرتے ہیں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی بھی نہیں کہا کہ میں خدا ہوں یا میری عبادت کرو، لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے خود کہا ہے، لکھا ہے گاسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 14 میں ورس نمبر 28 میں، مائی فادر از گریٹر دین آئی، میرے والد، میرے خدا میرے سے زیادہ مہان ہیں۔ لکھا ہے گاسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 10 میں ورس نمبر 29 میں، مائی فادر از گریٹر دین آل، میرے والد، میرے خدا سب سے زیادہ مہان ہیں۔ لکھا ہے گاسپل آف میتھیو میں چیپٹر نمبر 12 میں ورس نمبر 28 میں، آئی کاسٹ آؤٹ ڈیولز ود دا اسپرٹ آف گاڈ، میں شیطانوں کو بھگاتا ہوں خدا کی مدد سے۔ لکھا ہے گاسپل آف لیوک میں چیپٹر نمبر 11 ورس نمبر 20 میں، آئی ود دا فنگر آف گاڈ کاسٹ آؤٹ ڈیولز، میں خدا کی مدد سے شیطانوں کو بھگاتا ہوں۔ لکھا ہے گاسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 5 میں، چیپٹر نمبر 5 میں ورس نمبر 30 میں،
I can of my own self do nothing. As I hear, I judge, and my judgment is just. For I seek not my will, but the will of my Father. लिखा है गॉस्पेल ऑफ जॉन में चैप्टर नंबर 5 में वर्स नंबर 30 में, ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं, आई कैन ऑफ माई ओन सेल्फ डू नथिंग. मैं अपने आप कुछ भी नहीं कर सकता हूं. एज आई हियर आई जज. जैसा मैं सुनता हूं उसी तरीके से अदल करता हूं. फॉर माई जजमेंट इज जस्ट. और मेरा अदल हक है. फॉर आई सीक नॉट माई विल बट द विल ऑफ माई फादर. क्योंकि मैं अपने आप से कुछ नहीं कहता हूं. जो कुछ मैं सुनता हूं, जो कुछ मेरे वालिद चाहते हैं, जो कुछ मेरे खुदा चाहते हैं, वैसा मैं करता हूं. अगर कोई भी कहता है, कोई भी शख्स ये कहता है कि जो कुछ खुदा चाहते हैं वैसा मैं करता हूं, उसे अरबी में कहते हैं मुस्लिम. ईसा अलैहिस्सलाम बाइबल के मुताबिक गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 30 में लिखा है कि ईसा अलैहिस्सलाम मुस्लिम थे. ईसा अलैहिस्सलाम ने खुदाई का कभी भी दावा नहीं किया. कभी भी दावा नहीं किया. ईसा अलैहिस्सलाम ने कभी भी नहीं कहा कि मैं खुदा हूं या मेरी इबादत करो. हालांकि ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, लिखा है गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू में चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 17 से 20 तक में लिखा है, थिंक नॉट दैट आई हैव कम टू डिस्ट्रॉय द लॉ ऑफ द प्रॉफिट्स. आप ये मत समझो कि मैं पुराने अहदनामे, पुराने कानून या पुराने पैगंबर के खिलाफ आया हूं या उसको खत्म करने के लिए आया हूं. आई हैव कम नॉट टू डिस्ट्रॉय बट टू फुलफिल. मैं खत्म करने के लिए नहीं आया हूं, लेकिन उसको कायम करने के लिए आया हूं. पुराने कानून और जो पुराने पैगंबर ने कहा उसको मैं कायम करने के लिए आया हूं. आई हैव कम नॉट टू डिस्ट्रॉय बट टू फुलफिल. Until the heaven and the earth pass away, not one jot or tittle shall pass away from the law until all be fulfilled. इस कायनात में जब तक जमीन और आसमान है, एक डॉट और टिटल, एक थोड़ा सा जर्रा भी नहीं हटेगा तब तक, जब तक सारे चीजें जो लिखी है वो कायम हो जाएंगी. And whosoever shall break one of the least commandments and teach men to do so shall be called least in the kingdom of heaven. और अगर कोई भी शख्स एक भी कानून को तोड़ेगा और दूसरों को ये सिखाएगा, वो आखिरत में सबसे नीचे होगा. And whosoever shall keep the commandments and teach the same shall be called great in the kingdom of heaven. और जो कोई शख्स कानून का पालन करेगा और दूसरों को सिखाएगा, वो आखिरत में महान कहलाएगा. Unless your righteousness exceeds the righteousness of the scribes and the Pharisees, in no way shall you enter the kingdom of heaven. जब तक आपकी नेकी फारसीज और स्क्राइब से अच्छी नहीं होगी, तब तक आप जन्नत में नहीं जाएंगे. ईसा अलैहिस्सलाम ने ये नहीं कहा कि जन्नत में जाने के लिए आप ये मानो कि मैं खुदा हूं या मेरी इबादत करो. ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, आपको अगर जन्नत में जाना है तो सारे पुराने अहदनामे, सारे पुराने कानून का पालन करो. और जब तक आप यहूद, फारसी और स्क्राइब से अच्छे नहीं, तब तक आप जन्नत में नहीं जाएंगे. ईसा अलैहिस्सलाम ने कभी भी खुदाई का दावा नहीं किया. ईसा अलैहिस्सलाम ने कभी भी नहीं कहा साफ जुमलों में क्या मेरी इबादत करो. लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, लिखा है गॉस्पेल ऑफ जॉन में चैप्टर नंबर 14 में वर्स नंबर 24 में, द वर्ड्स दैट यू हियर आर नॉट माइन बट माई फादर्स हु हैज सेंट मी. जो आप जुमले सुन रहे हैं वो मेरे जुमले नहीं हैं, मेरे वालिद, मेरे खुदा के जुमले हैं. लिखा है गॉस्पेल ऑफ जॉन में चैप्टर नंबर 17 में वर्स नंबर 3 में, दिस इज लाइफ इटर्नल सो दैट यू मे नो देयर इज वन गॉड एंड जीसस क्राइस्ट हुम thou hast sent. आप जान लो कि ये जिंदगी अमर की जिंदगी है. आप जान लो कि एक ही सही खुदा है जिसने ईसा अलैहिस्सलाम को भेजा. और लिखा है गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू में चैप्टर नंबर 19 में वर्स नंबर 16 से 17 तक में, एक शख्स ईसा अलैहिस्सलाम के पास आते हैं और कहते हैं, गुड मास्टर, व्हाट गुड थिंग्स शुड आई डू सो दैट आई मे एंटर इटर्नल लाइफ. ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, व्हाई thou callest me good? There is only one good and that is the Father in heaven. इसमें लिखा है गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू में चैप्टर नंबर 19 में वर्स नंबर 16-17 में,
ایک شخص آتے عیسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں گڈ ماسٹر واٹ گڈ تھنگ شوڈ آئی ڈو سو دیٹ آئی شیل انٹر ایٹرنل لائف. اے اچھے مالک میں کیا اچھے کام کروں تاکہ میں جنت میں جاؤں. عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں آپ مجھے اچھا کیوں کہتے ہیں؟ اچھا صرف ایک ہے, وہ ہے خدا, اوپر والا خدا. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مالک خدا ایشور ایک ہے. اور آگے کہا گیا ہے اف یو وانٹ ٹو انٹر ایٹرنل لائف یو کیپ دا کمانڈمنٹس. اگر آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں تو عہد نامے کا پالن کرو. عیسیٰ علیہ السلام نے یہی نہیں کہا اگر آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں تو یہ مانو کہ میں خدا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ آپ مان لو کہ میں سولی پہ چڑھایا گیا ہوں, یہ مانو تو آپ جنت میں جائیں گے. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں تو سارے قانون پرانے عہد نامے کا پالن کرو. اور جیسے میں نے کہا کہ پرانے عہد نامے قانون میں لکھا ہے کہ ایشور ایک ہے, اس ایشور کی کوئی پرتیما نہیں, کوئی عکس نہیں, کوئی مورتی نہیں. صاف طور پہ لکھا ہے بک آف ایکٹس میں چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 22 میں, Ye men of Israel, listen to this. Jesus of Nazareth, a man approved of God amongst you by wonders and miracles and signs which God did by him, and you are witness to it. Ye men of Israel, listen to this. Hey Israeli, اس بات کو سنو. Jesus of Nazareth, a man approved of God amongst you. عیسیٰ علیہ السلام جو نصرانی تھے جسے خدا نے چنا, Jesus of Nazareth, a man approved of God by wonders and miracles and signs which God did by him, and you are witness to it. اور خدا نے ان کے ذریعے چمتکار نشانیاں بھیجی اور آپ اس کے گواہ ہیں. صاف طور پہ لکھا ہے بک آف ایکٹس میں چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 22 میں, عیسیٰ علیہ السلام ایک انسان تھے, ایک آدمی تھے جو چنے گئے تھے, اور خدا نے ان کے ذریعے چمتکار کیے, نشانیاں بھیجی, اور آپ اس کے گواہ ہیں. اور جب عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا which is the first of commandments, سب سے پہلا قانون کیا ہے, عیسیٰ علیہ السلام ہو بہو وہی فرماتے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا پہلے. اس کا ذکر آتا ہے گوسپل آف مارک میں چیپٹر نمبر 12 ورس نمبر 29 میں, شما اسرائیلو ادنا الحین و ادنا اخد, یورو اسرائیل the Lord our God is one Lord. سنو اسرائیلی, ہمارا رب, ہمارا خدا ایک رب ہے. جب ہم بائبل کا مطالعہ کرتے ہیں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عیسائیت میں بھی عیسائی لوگ کو ماننا چاہیے اور عبادت کرنا چاہیے صرف ایک خدا کی, اور اس خدا کا کوئی عکس نہیں, کوئی پرتیما نہیں, کوئی بت نہیں, کوئی تصویر نہیں, کوئی مورتی نہیں. اب ہم تذکرہ کریں گے خدا کا تصور اسلام میں. اگر آپ کوئی بھی مسلمان سے پوچھیں گے کہ اسلام میں خدا کا تصور کیا ہے, سب سے بہترین جواب جو کوئی بھی مسلم دے سکیں گا آپ کو خدا کے تصور کے بارے میں وہ ہے سورہ اخلاص, سورہ نمبر 112 آیت نمبر 1 سے 4, جس میں لکھا ہے کل ہو اللہ احد, کہو کہ اللہ ایک ہے, اللہ الصمد, اللہ جو بے نیاز ہے, لم یلد ولم یولد, وہ نہ کسی کو جنتا ہے نہ کسی سے جنا ہے, ولم یکن لہ کفوا احد, اس کے جیسا کوئی نہیں ہے. یہ سورہ اخلاص 4 آیتوں کی ڈیفینیشن ہے. خدا کے بارے میں تصور ہے سورہ اخلاص میں 4 آیتوں میں. اگر کوئی بھی انسان یہ کہتا ہے کہ یہ شخص خدا ہے, اگر وہ شخص ان 4 آیتوں میں سفلتا حاصل کرتا ہے, ہم مسلمانوں کو کوئی پرابلم نہیں, کوئی گلا شکوہ نہیں اس شخص کو ماننے کے لیے کہ وہ خدا ہے. سب سے پہلی آیت کل ہو اللہ احد, کہو کہ اللہ ایک ہے, اللہ الصمد, اللہ جو بے نیاز ہے, لم یلد
वलम युलद, ना वो किसी को जनता है ना किसी से जना है। वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, उसके जैसा कोई नहीं है। ये 4 आयतों का डेफिनेशन, ये 4 आयतों का खुलासा खुदा के बारे में, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बारे में, मैं इसे कहता हूं द टचस्टोन ऑफ थियोलॉजी। थियो मीन्स गॉड, लॉजी मीन्स स्टडी। थियो मतलब खुदा, लॉजी मतलब पढ़ाई, खुदा के बारे में पढ़ाई, खुदा के बारे में जानकारी रखने को कहते हैं थियोलॉजी। और थियोलॉजी में सूरह इखलास को मैं कहता हूं द लिटमस टेस्ट, खुदा को जानने का तलिस्मा। सूरह इखलास कुरान मजीद में 112वीं सूरा है, मैं इसे कहता हूं खुदा को पहचानने का तलिस्मा, लिटमस टेस्ट टू आइडेंटिफाई गॉड। मैं कहता हूं टचस्टोन ऑफ थियोलॉजी। टचस्टोन, टचस्टोन के मानी है, आप जानते हैं पत्थर। अगर आप सोना खरीदना चाहते हैं या सोना बेचना चाहते हैं, आप जाते हैं जोहरी के पास और जोहरी परखता है, जांचता है ये सोना कितना खरा है। वो लेता है सोने को और घिसता है टचस्टोन से, अपने पत्थर से घिसता है और रंग देख के वो कहता है क्या ये सोना 24 कैरेट का सोना है, या कहता है ये सोना 22 कैरेट का है, या कहता है ये सोना 18 कैरेट का है, या कहता है ये सोना ही नहीं है, क्योंकि ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। हर चीज जो चमकती है वो सोना नहीं है। वो सोने को लेके घसता है टचस्टोन से और ये भी कह सकता है कि सोना नहीं है, क्योंकि हर चीज जो चमकती है वो सोना नहीं है। तो सूरह इखलास मेरे मुताबिक इज द टचस्टोन ऑफ थियोलॉजी, खुदा को जानने का तलिस्मा। कोई भी शख्स, कोई भी इंसान अगर कहता है कि ये शख्स खुदा है, आप इस सूरह इखलास के मुताबिक उसकी जांच करो। अगर सफलता पाता है इन 4 आयतों में, हमें कोई गिला नहीं मानने के लिए कि वो खुदा है। मिसाल के तौर पे कुछ इंसान मानते हैं कि भगवान रजनीश खुदा है। क्वेश्चन आंसर के वक्त, सवाल जवाब के वक्त एक हिंदू भाई मुझसे कहा कि हम हिंदू नहीं मानते कि भगवान रजनीश खुदा है। मैंने कभी भी नहीं कहा कि हिंदू मानते हैं कि भगवान रजनीश खुदा है। मैंने कहा कुछ इंसान मानते हैं और समझते हैं कि भगवान रजनीश खुदा है। मैंने हिंदू मजहब की किताबों का मुताला किया है, कई भी हिंदू मजहब की किताब में नहीं लिखा है कि भगवान रजनीश खुदा है, लेकिन फिर भी कई इंसान मानते हैं कि भगवान रजनीश खुदा है। अभी हम जांचेंगे सूरह इखलास की बुनियाद पर ये भगवान रजनीश सही खुदा है कि नहीं। सबसे पहला इम्तिहान, कुल हुवल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है। क्या रजनीश एक था? हम जानते हैं कि कई इंसानों ने कहा कि मैं भगवान हूं, मैं ईश्वर हूं, और खुसूसन इस हमारे देश में, हिंदुस्तान में हजारों इंसानों ने कहा है कि मैं भगवान हूं। रजनीश एक वाहिद इंसान नहीं है जिसने कहा कि मैं भगवान हूं। फिर भी एक रजनीश भक्त कहेगा कि रजनीश यूनिक है, इलायदा है। ठीक है, हम जाते दूसरे इम्तिहान पर। दूसरा इम्तिहान है, दूसरी आयत, अल्लाह समद, अल्लाह जो बेनियाज है। क्या भगवान रजनीश बेनियाज था? हम जब भगवान रजनीश की आत्मा कथा पढ़ते हैं, उसमें लिखा है कि भगवान रजनीश को अस्थमा की बीमारी थी, भगवान रजनीश को डायबिटीज मलाइटिस था, उसको रीढ़ की हड्डी की बीमारी थी। आप सोच सकते खुदा को अस्थमा था, डायबिटीज मलाइटिस थी, रीढ़ की हड्डी की बीमारी थी। तीसरा इम्तिहान, तीसरी आयत, लम यलिद वलम युलद, ना वो किसी को जनता है ना किसी से जना है, ना वो किसी का वालिद है ना उसका कोई बेटा है। हम जानते हैं
کہ رجنیش مدھیہ پردیش کے ایک گاؤں میں پیدا ہوا. اس کے والد بھی تھے, والدہ بھی تھی. 1981 میں رجنیش جاتا ہے USA امریکہ, اور وہاں ہزاروں امریکنوں کو بیوقوف بناتا ہے. اور ایک اسٹیٹ میں جس کا نام تھا اوریگون, وہ اپنا ایک گاؤں قائم کرتا ہے جسے کہا جاتا تھا رجنیش پورم. بعد میں امریکن گورنمنٹ رجنیش کو گرفتار کرتی ہے اور ڈالتی ہے جیل میں. اور رجنیش کہتا ہے کہ امریکن گورنمنٹ نے مجھے سلو پوائزن دیا. سلو پوائزن, آپ سوچ سکتے ہیں خدا کو کوئی سلو پوائزن کر رہا ہے, خدا کو کوئی دھیرے دھیرے زہر دے رہا ہے. اور 1985 میں 1985 میں امریکن گورنمنٹ رجنیش کو USA کے باہر نکالتی ہے, اور پھر سے رجنیش آ جاتا ہے ہندوستان میں, اور جاتا ہے پھر سے پونا میں اپنے سینٹر میں جس کا نام تھا رجنیش نیو سنیاس, اور بعد میں اس کا نام بدلا جاتا ہے اوشو کمیون. اور جب آپ پونا میں جائیں گے اس کے سینٹر میں جس کا نام ہے اوشو کمیون, آپ جب اندر جائیں گے تو آپ دیکھیں گے اس کے سمادھی پہ لکھا ہے اوشو never born, never died, but visited the earth from the 11th of December 1931 to the 19th of January 1990. بھگوان رجنیش اوشو نہ کبھی پیدا ہوا نہ کبھی مرا, لیکن وہ اس دنیا کی سیر کرنے کے لیے آیا. اس دھرتی پہ وہ سیر کرنے کے لیے آیا 11 دسمبر 1931 سے لے کے 19 جنوری 1990 تک. اوشو نہ کبھی پیدا ہوا نہ کبھی مرا, لیکن اس دنیا کی سیر کرنے کے لیے آیا 11 دسمبر 1931 سے لے کے 19 جنوری 1990 تک. اس سمادھی پہ یہ نہیں لکھا کہ بھگوان رجنیش کو 21 ممالک کا ویزا نہیں ملی تھی. آپ سوچ سکتے خدا دنیا کو سیر کرنے آ رہا ہے, گھومنے کے لیے آ رہا ہے, اور اسے ویزا کی ضرورت. ایشور بھگوان دنیا کی سیر کرنے کے لیے آ رہا ہے اور اسے ویزا کی ضرورت. اور آرک بشپ آف گریس نے کہا اگر آپ بھگوان رجنیش کو اس دیش کے باہر نہیں نکالیں گے, ہم اس کا گھر اور اس کے فالوورز کا گھر جلا دیں گے. اور آخری امتحان, چوتھی آیت, وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, اس کے جیسا کوئی نہیں. اگر آپ خدا یا ایشور کی برابری اس دنیا میں, اس کائنات میں کسی چیز سے کر سکتے تو وہ خدا ہی نہیں, وہ ایشور ہی نہیں. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, اس کے جیسا کوئی نہیں. اگر ہم خدا یا ایشور کی برابری اس کائنات میں, اس دنیا میں کسی چیز کے ساتھ کر سکتے تو وہ خدا ہی نہیں, وہ ایشور ہی نہیں. ہم جانتے ہیں کہ بھگوان رجنیش عام انسان جیسے اس کی 2 آنکھ تھی, 1 ناک, 1 منہ, 2 ہاتھ, اس کی سفید داڑھی تھی. اگر آپ خدا کی کسی سے برابری کر سکے کسی چیز سے اس دنیا میں, اس کائنات میں, تو خدا ہی نہیں. مثال کے طور پہ اگر کوئی انسان کہتا ہے کہ خدا ایشور آرنلڈ شوارزنیگر سے 1000 گنا طاقتور ہے. آرنلڈ شوارزنیگر کو آپ جانتے ہیں کہ نہیں, جس کو ٹائٹل ملا تھا مسٹر ورلڈ, دنیا میں سب سے طاقتور انسان, مسٹر یونیورس, کائنات میں سب سے طاقتور انسان. آپ جانتے ہیں کہ نہیں آرنلڈ شوارزنیگر. اگر کوئی انسان کہتا ہے کہ خدا ایشور آرنلڈ شوارزنیگر سے 1000 گنا زیادہ طاقتور ہے, اگر آپ خدا کی برابری کسی سے بھی کر سکے, کسی بھی چیز سے کر سکے اس دنیا میں, اس کائنات میں, چاہے آرنلڈ شوارزنیگر ہو, چاہے دارا سنگھ ہو, چاہے کنگ کانگ ہو, چاہے 1000 گنا ہو یا 1,00,000 گنا ہو, اگر آپ خدا یا ایشور کی برابری کسی چیز اس کائنات یا دنیا میں کر سکے تو وہ خدا ہی نہیں. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, اس کے جیسا کوئی نہیں ہے. یہ تھا مختصراً
خدا کا تصور اسلام میں. اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ جتنے سامعین لوگ ہیں، میرے بزرگوں، میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، چاہے آپ مسلمان یا غیر مسلمان ہوں، آپ جس ایشور، جس خدا کی عبادت کرتے ہیں، اس خدا، اس ایشور کو ان 4 آیتوں سے اس ایشور کو جانچو. اگر یہ چاروں آیتوں، یہ چاروں امتحان پہ اترتا ہے، آپ جس ایشور کی عبادت کرتے ہیں، آپ جس خدا کی عبادت کرتے ہیں، تو وہ صحیح خدا ہے، ورنہ وہ غلط خدا ہے. یہ 4 آیتوں کے مطابق آپ جس ایشور، آپ جس خدا کی عبادت کرتے ہیں، میرا آپ سے کہنا ہے، میرے سارے سامعین سے، میرے بزرگوں سے، میرے بھائیوں اور بہنوں سے، آپ جس ایشور، آپ جس خدا کی عبادت کرتے ہیں، اس کو جانچو ان 4 آیتوں کے مطابق. اگر وہ سفلتا پاتا ہے تو وہ صحیح خدا ہے، ورنہ غلط. اسلام کے علاوہ اکثر مذہب ایک فلسفے میں مانتے ہیں جسے کہتے ہیں اینتھروپومورفزم. اینتھروپومورفزم کے معنی خدا روپ لیتا ہے. اور اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب اکثر یہ مانتے ہیں کہ خدا نے انسان کا ایک بار روپ لیا. کچھ مذاہب مانتے ہیں کہ کئی بار خدا نے انسان کا روپ لیا. اسے کہتے ہیں اینتھروپومورفزم. اور آپ اگر غور کریں گے تو ان کا فلسفہ کہتا ہے، اینتھروپومورفزم میں اس کی ایک لاجک ہے، اس فلسفے کا ایک منطق ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ خدا، ایشور اتنا پاک ہے، اتنا دیالو ہے، اتنا مہان ہے، اتنا نرالا ہے، اتنا محبت کرنے والا ہے. یہ خدا انسانوں کی تکلیف کو نہیں جانتا، انسانوں کی مجبوری کو نہیں جانتا، انسانوں کو کس بات کا دکھ ہے نہیں جانتا. اسی لیے یہ خدا انسان کا روپ لے کے اس دھرتی، اس زمین پہ آیا، جاننے کے لیے انسانوں کو کیا تکلیف ہوتی ہے، انسانوں کی مجبوری کیا ہے، انسانوں کو کس چیز کی تکلیف ہے. سوچا جائے تو اچھا فلسفہ ہے. خدا، ایشور اتنا مہان، اتنا دیالو، اتنا پاک، اتنا رحمت والا، وہ انسانوں کی تکلیفوں کو نہیں جانتا، انسانوں کی مجبوری کو نہیں جانتا، انسانوں کو کس بات کا دکھ ہوتا نہیں جانتا. اسی لیے خدا انسان بنا جاننے کے لیے انسان کے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے، تاکہ وہ انسانوں کا قانون بنا سکے. سوچنے کے لیے تو بہت اچھا فلسفہ ہے. لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر میں نے ایک ڈی وی ڈی پلیئر بنایا، میں ڈی وی ڈی پلیئر کا خالق ہوں، کیا ضروری ہے کہ میں ڈی وی ڈی پلیئر بنوں یہ جاننے کے لیے ڈی وی ڈی پلیئر کے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے؟ کیونکہ میں ڈی وی ڈی پلیئر کا بنانے والا ہوں، میں ڈی وی ڈی پلیئر کا خالق ہوں، مجھے ڈی وی ڈی پلیئر بننا ضروری نہیں. میں کیا کرتا ہوں؟ میں انسٹرکشن مینیول لکھتا ہوں، مشین کو چلانے والی کتاب، مشین کو سمجھنے کی کتاب، جسے انگریزی میں کہتے ہیں انسٹرکشن مینیول. میں انسٹرکشن مینیول لکھتا ہوں کہ اگر آپ کو ڈی وی ڈی کو دیکھنا ہے تو ڈی وی ڈی پلیئر میں ڈی وی ڈی ڈالیے اور پلے بٹن دبائیے. اگر فاسٹ فارورڈ کرنے کا ہے تو ایف کا بٹن دبائیے، اگر روکنا ہے تو سٹاپ کا بٹن دبائیے. اس ڈی وی ڈی پلیئر کو پانی میں مت ڈالو، خراب ہو جائے گا. اس ڈی وی ڈی پلیئر کو اونچائی سے مت گراؤ، نہیں تو خراب ہو جائے گا. میں ایک انسٹرکشن مینیول لکھوں گا، مجھے ڈی وی ڈی پلیئر بننے کی ضرورت نہیں. اسی طریقے سے خدا، ایشور انسان کا بنانے والا ہے، انسان کا خالق ہے. ایشور خدا کو انسان بننے کی ضرورت ہی نہیں. وہ کیا کرتا ہے؟ ایشور خدا ایک انسٹرکشن مینیول بھیجتا ہے انسان کو کس طریقے سے زندگی بسر کرنا چاہیے، کیا چیز اس کے لیے حلال ہے، کیا چیز اس کے لیے جائز ہے، کیا چیز اس کے لیے حرام ہے، کس چیز کی ممانعت ہے. اسے انسان بننے کی ضرورت نہیں، وہ بھیجتا ہے انسٹرکشن مینیول. اور انسانوں کا آخری انسٹرکشن مینیول
انسان کو اگر کہیں گے کہ مشین وہ سب سے بہترین مشین ہے، اس کے لیے انسٹرکشن مینول کی بہت ضرورت ہے. جتنی کمپلیکیٹڈ مشین، جتنی پیچیدہ مشین ہے، اتنی ضرورت ہے انسٹرکشن مینول کی. اگر آپ مجھے اجازت دیں گے انسان کو مشین کہنے کی، تو آپ یہ قبول کریں گے کہ سب سے پیچیدہ مشین اس کائنات میں وہ ہے انسان. تو انسان کے لیے انسٹرکشن مینول کی ضرورت نہیں. خدا کی آخری بھیجی گئی انسٹرکشن مینول انسان کے لیے ہے، وہ ہے قرآن مجید. قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالی کی آخری انسٹرکشن مینول ہے انسانوں کے لیے. انسان کے لیے کیا اچھا کیا برا وہ لکھا گیا یہ آخری انسٹرکشن مینول قرآن مجید میں. کیا انسان کے لیے اچھا ہے، کیا برا ہے، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، یہ لکھا ہے آخری انسٹرکشن مینول میں، جسے ہم مسلمان کہتے ہیں قرآن مجید. کئی غیر مسلمان مجھ سے کہتے ہیں کہ ذاکر خدا سب کچھ کر سکتا ہے، تو خدا انسان کیوں نہیں بن سکتا؟ خدا اتنا مہان ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، تو انسان کیوں نہیں بن سکتا؟ آپ کو اس پہ اعتراض کیا ہے؟ میں کہتا ہوں اگر مثال کے طور پہ فار سیک آف آرگیومنٹ مان بھی لو کہ اللہ سب کچھ کر سکتا، خدا سب کچھ کر سکتا، اور اگر خدا انسان بنتا ہے، جب خدا انسان بنے گا تو وہ خدا نہیں رہے گا، کیونکہ خدا اور انسان کی صفات بالکل الگ ہے، بالکل اپوزٹ ہے. خدا لا فانی ہے، انسان فانی ہے. آپ یہ اگر کہیں گے کہ خدا انسان بن گیا تو یہ آپ کو ماننا پڑے گا کہ وہ خدا نہیں رہا، انسان بن گیا. لیکن یہ کہیں گے کہ خدا انسان بن کے بھی خدا ہے، گاڈ مین، یہ بالکل غلط چیز ہے، کیونکہ انسان اور خدا کی صفات بالکل اپوزٹ ہے. خدا لا فانی ہے، انسان فانی ہے. آپ اگر یہ کہیں گے ایک ایسا شخص ہے جو فانی بھی ہے اور لا فانی بھی ہے، یہ بنا معنی الفاظ ہے. ادھر وہ شخص فانی ہے یا لا فانی ہے. لا فانی اور فانی دونوں ساتھ میں ہو ہی نہیں سکتا. خدا کی شروعات نہیں، انسان کی شروعات ہے. آپ کہیں گے ایسا شخص ہے جس کی شروعات بھی ہے اور شروعات نہیں بھی، یہ لا معنی الفاظ ہے. خدا کا انت نہیں، انسان کا انت ہے. آپ کہیں گے گاڈ مین ہے، ایک خدا انسان ہے جس کا انت بھی نہیں اور انت بھی ہے، یہ لا معنی الفاظ ہے، ہو ہی نہیں سکتا. ہم جانتے ہیں کہ انسان کو کھانے کی ضرورت ہے، کھانا کھانے کی ضرورت ہے، خدا کو کھانے کی ضرورت نہیں. لکھا ہے سورہ انعام میں سورہ نمبر 6 آیت نمبر 14 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالی لوگوں کو کھلاتا ہے اور اسے کھانے کی ضرورت نہیں. He feeds everyone but does not require to be fed. انسان کو آرام کی ضرورت ہے، انسان کو نیند کی ضرورت ہے. خدا کو آرام کی ضرورت نہیں، خدا کو نیند کی ضرورت نہیں. لکھا ہے قرآن میں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 255 میں آیت الکرسی میں، اللہ لا الہ الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ مالک ہے سارے چیزوں کا جو آسمان اور دھرتی پہ ہے. اسے آرام کی ضرورت نہیں، نہ ہی اسے نیند آتی ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اگر خدا انسان بنتا ہے تو وہ خدا نہیں رہتا. آپ کہیں گے خدا انسان، گاڈ مین، یہ کانٹرڈکٹنگ ہے. اور اگر خدا انسان بن جاتا ہے اور خدا ہی دے دیتا ہے اپنا جو خدا کا پاور گیو اپ کرتا ہے، تو ایسے انسان کی عبادت کرنے کی ضرورت کیا جو آپ اور میرے جیسا ہے. اگر پھر آپ کہیں گے یہ انسان پھر سے خدا بن جاتا ہے، اگر انسان خدا بن سکتا ہے تو آپ اور ہم بھی خدا بن جائیں گے. تو یہ کہنا کہ خدا انسان بنتا ہے بالکل لامعنی الفاظ ہے. خدا انسان بن ہی نہیں سکتا. وہی طرف پہ ان دا سیم آرگیومنٹ اگر کوئی شخص کہتا ہے
کہ خدا سب کچھ کر سکتا ہے، اگر میں مثال کے طور پہ فار سیک آف آرگیومنٹ مان لیتا ہوں کہ خدا سب کچھ کر سکتا ہے، تو خدا جھوٹ بھی بول سکتا ہے، لیکن جھوٹ بولنا خدا کی صفت میں سے نہیں ہے۔ خدا جھوٹ بول ہی نہیں سکتا۔ اگر خدا جھوٹ بولے گا تو وہ خدا ہی نہیں رہے گا۔ اگر میں آپ کی بات مان لیتا ہوں کہ خدا سب کچھ کر سکتا ہے تو خدا ناانصافی بھی کر سکتا ہے، لیکن ناانصافی کرنا خدا کی صفات میں سے نہیں ہے۔ قرآن میں لکھا ہے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 40 میں، اللہ سبحانہ و تعالی تھوڑی بھی ناانصافی نہیں کر سکتے۔ اگر خدا ناانصافی کرے گا تو خدا ہی نہیں رہے گا۔ اگر میں آپ کی بات مان لوں کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، خدا سب کچھ کر سکتا ہے، تو خدا غلطی بھی کر سکتا ہے، لیکن غلطی کرنا خدا کی صفات میں سے نہیں ہے۔ قرآن میں لکھا ہے سورہ طٰہٰ میں سورہ نمبر 20 آیت نمبر 52 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی بھی غلطی نہیں کر سکتے۔ اگر خدا نے غلطی کیا تو وہ خدا ہی نہیں رہے گا۔ اگر میں مان لوں کہ خدا سب کچھ کر سکتا ہے تو خدا بھول بھی سکتا ہے، لیکن بھولنا خدا کی صفات میں سے نہیں ہے۔ لکھا ہے قرآن مجید میں سورہ طٰہٰ میں سورہ نمبر 20 آیت نمبر 52 میں کہ خدا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی بھی نہیں بھولتا۔ اگر خدا نے بھولا تو وہ خدا ہی نہیں رہا۔ اسی لیے قرآن مجید میں کہیں بھی نہیں لکھا ہے کہ خدا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن قرآن مجید میں لکھا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب چیزوں پہ قادر ہے۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 106، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 109، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 284، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 29، سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 77، سورہ فاطر سورہ نمبر 35 آیت نمبر 1 میں لکھا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو بے شک اللہ سبحانہ و تعالی سب چیزوں پہ قادر ہے۔ قرآن میں لکھا ہے سورہ بروج میں سورہ نمبر 85 آیت نمبر 16 میں اللہ سبحانہ و تعالی جو کچھ چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی جو کچھ چاہتا ہے کر سکتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی کبھی بھی غلط چیز نہیں چاہیں گا جو اس کی صفات کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی نہیں چاہیں گا کہ میں جھوٹ بولوں، کہ میں غلطی کروں، کہ میں بھول جاؤں، کیا میں انسان بنوں۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ خدا کبھی بھی انسان نہیں بنے گا۔ اور اسی لیے آپ جب مختلف مذاہب کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، صاف طور پہ لکھا ہے ان مذہب کی کتابوں میں کہ خدا ایشور ایک ہے، اس کی کوئی پرتیما نہیں، اس کا کوئی عکس نہیں، کوئی فوٹوگراف نہیں، کوئی پینٹنگ نہیں، کوئی بت نہیں، کوئی مورتی نہیں، کوئی اسکلپچر نہیں، کوئی اسٹیچو نہیں، اور ہمیں صرف اس خدا، اس ایشور کی عبادت کرنا چاہیے۔ اور سارے گرنتھوں میں یہ بھی لکھا ہے، قرآن میں لکھا ہے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 18 میں سمم بکمن عمیٌ فہم لا یرجعون، the deaf, the dumb, the blind, they will never turn to the straight path۔ گنگے، بہرے، بلائنڈ کبھی بھی سیدھے راہ پہ نہیں آئیں گے۔ یہی پیغام دہرایا گیا ہے بائبل میں، گوسپل آف میتھیو میں چیپٹر نمبر 13 ورس نمبر 13 میں، seeing they see not, hearing they hear not, neither do they understand۔ وہ دیکھنے کے بعد بھی نہیں دیکھتے، سننے کے بعد بھی نہیں سنتے، وہ کبھی بھی نہیں سمجھیں گے۔ یہ پیغام دہرایا گیا ہے رگ وید میں کتاب نمبر 10 ادھیے نمبر 71 منترا نمبر 4 میں، seeing the words they see not, hearing the words they hear not, neither will they understand۔ وہ الفاظ کو دیکھ کے بھی نہیں دیکھتے، سن کے بھی نہیں سنتے، وہ سیدھے راستے پہ نہیں آئیں گے۔ یہ ساری کتابوں میں، یہ سارے مذاہب کے گرنتھوں میں صاف طور پہ لکھا ہے کہ ایشور بھگوان ایک ہے، اس کی پرتیما نہیں ہے، پھر بھی لوگ اس خدا کے ساتھ، اس ایشور کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہیں۔ یہ بہرے جیسے ہے، یہ لوگ گنگے جیسے ہے، لکھا ہے قرآن مجید میں، لکھا ہے بائبل میں، لکھا ہے رگ وید میں۔
اور قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ اسراء میں سورہ نمبر 17 آیت نمبر 110 میں قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی، کہو آپ اللہ یا کہو رحمان، جو بھی نام پکارو لیکن اس کے نام اچھے ہیں، اور وہ نام ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود دیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کئی صفات ہے، لیکن ساری صفات، سارے نام اچھے نام ہیں۔ اور کئی نام جو امام نے جو تلاوت کی تھی اس تقریر کے پہلے، شیخ احمد علی بن عبد الرحمن الحذیفی جو امام مسجد خوبہ ہے، انہوں نے کئی صفات بیان کیے تھے، اور یہ سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 110 کے علاوہ لکھا ہے سورہ اعراف میں سورہ نمبر 7 آیت نمبر 180، سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 8، اور سورہ الحشر سورہ نمبر 59 چیپٹر نمبر 59 آیت نمبر 24 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کئی صفات ہیں۔ اور قرآن مجید اور حدیث میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے 99 نام دیے گئے، الرحمن، الرحیم، الکریم، رحمت والا، کرم والا، حاکم، اور سب سے اونچا ہے اللہ۔ ہم مسلمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو عربی لفظ اللہ سے پکارنا کیوں پسند کرتے؟ ہم مسلمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو عربی لفظ اللہ سے پکارنا پسند کرتے کیونکہ یہ عربی لفظ اللہ یونیک ہے، ہٹ کے ہے، الگ ہے، اس میں کوئی انسان ملاوٹ نہیں کر سکتا۔ باقی جتنے اللہ کے جو ترجمے ہیں اس میں انسان ملاوٹ کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ انگریزی میں کہتے ہیں گاڈ، گاڈ کو اگر جوڑیں گے ایس ہو جاتا ہے گاڈز، یعنی ہوش سے خدا۔ اسلام میں اللہ کی جمع نہیں ہے، کل ہو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے۔ ہم گاڈ کو جب جوڑتے ہیں DESS ہو جاتا ہے گاڈس، یعنی مؤنث خدا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کوئی جنس نہیں، نہ مذکر نہ مؤنث۔ اللہ از اے یونیک ورڈ، علیحدہ ہے، ہٹ کے ہے۔ جب ہم گاڈ کو جوڑتے ہیں فادر، ہو جاتا ہے گاڈ فادر، وہ میرا گاڈ فادر ہے، وہ میرا آقا ہے، وہ میرا پالنے والا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا ہی از مائی گاڈ فادر۔ اسلام میں اللہ فادر، اللہ ابا جیسا کوئی لفظ نہیں۔ ہم جب گاڈ کو جوڑتے ہیں مدر ہو جاتا ہے گاڈ مدر۔ اللہ مدر یا اللہ امی جیسا کوئی لفظ نہیں۔ اللہ ایک ہٹ کے لفظ ہے، یونیک۔ جب ہم گاڈ کے آگے لگاتے ٹن ہو جاتا ہے ٹن گاڈ، مطلب فیک گاڈ۔ اسلام میں ٹن اللہ جیسی کوئی چیز نہیں۔ اسی لیے ہم مسلمان اللہ کو عربی لفظ اللہ سے پکارنا پسند کرتے ہیں، اور جتنے بھی ترجمے ہیں وہ صحیح ترجمے نہیں۔ مثال کے طور پہ اردو میں ہوتا ہے خدا، خدا کا ہو جاتا ہے خدا او۔ ہندی میں کریں گے دیو، ہو جاتا ہے دیوی، دیوتا۔ ایشور ہو جاتا ہے پرمیشور۔ سب میں ملاوٹ ہو سکتی ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں ہم مسلمان اللہ کو عربی لفظ اللہ سے پکارنا پسند کرتے، لیکن جب کوئی مسلمان غیر مسلمان سے اللہ کا ذکر کر رہا ہے اور وہ غیر مسلمان اللہ کے بارے میں نہیں جانتا ہے، اور جب آپ اس کا ترجمہ کرتے انگریزی میں گاڈ یا اردو میں خدا، تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ لیکن میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ گاڈ یا خدا یا ایشور اللہ سبحانہ و تعالی کا صحیح ترجمہ نہیں ہے۔ لیکن دعوتی میدان میں جب غیر مسلمان سے آپ بات کر رہے، جس طریقے سے میں آج تقریر میں خدا کہہ رہا ہوں، گاڈ کہہ رہا ہوں، تو دعوتی کام کے لیے چل جائے گا۔ لیکن پھر بھی یاد دلانا چاہتا ہوں کہ یہ گاڈ، خدا، ایشور اللہ کا صحیح ترجمہ نہیں ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی کی جو صفت ہے وہ یونیک ہونا چاہیے، ہٹ کے، الگ۔ جب بھی آپ صفات بیان کریں گے فوراً صرف اللہ کی طرف ان صفات کا اشارہ ہونا چاہیے۔ اگر
وہ صفت اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف اشارہ کرتی ہے تو وہ صحیح صفت نہیں ہے. مثال کے طور پہ آپ جانتے ہوں گے ایک انسان جس کا نام تھا نیل آرمسٹرانگ. آپ شاید جانتے ہوں گے کہ سب سے پہلا انسان جس نے چاند پر قدم رکھا اس کا نام تھا نیل آرمسٹرانگ. آپ جانتے ہیں کہ نہیں؟ جانتے ہیں کہ نہیں؟ جانتے ہیں, ماشاء اللہ, آپ کا علم بہت گہرا ہے. اگر میں کہوں گا کہ نیل آرمسٹرانگ ایک ایسٹروناٹ تھا, میں صفت تو صحیح ہے, لیکن جب میں اس صفت کو الٹا کروں گا, who was an astronaut, کون ایسٹروناٹ تھا, آپ ہزاروں انسان کا نام لے سکتے جو ایسٹروناٹ تھے, وہ ایک یونیک صفت نہیں ہے. اسی طریقے سے میں کہوں گا کہ نیل آرمسٹرانگ ایک امریکن تھا, صفت تو صحیح ہے لیکن یونیک نہیں ہے, علیحدہ نہیں ہے, ہٹ کے نہیں ہے. اگر میں اس سینٹنس کو الٹا کروں گا, who was an American, امریکن کون ہے, آپ لاکھوں نام دے سکتے ہیں جو امریکن ہیں. تو ایسی صفت دو جو صرف اس شخص کی طرف اشارہ کرے. مثال کے طور پہ میں کہوں گا نیل آرمسٹرانگ واز دا فرسٹ مین ہو سیٹ فٹ آن دا مون. آپ جب اس جملے کو الٹا کرتے ہیں, who was the first man who set foot on the moon, سب سے پہلا انسان کون تھا جس نے چاند پہ قدم رکھا, جواب ہے نیل آرمسٹرانگ. ایک ہی جواب. تو ایسی صفت ہونا چاہیے جو جواب صرف ایک ہونا چاہیے. اسی طریقے سے جتنی بھی صفات اللہ کے ہے وہ صرف اللہ کی طرف رجوع ہونا چاہیے. اگر میں کہوں گا نعوذ باللہ کہ اللہ ایک بلڈنگ کو بنانے والا ہے, ٹھیک ہے, اللہ بلڈنگ کو بنا سکتا ہے, لیکن میں کہوں گا کون بلڈنگ کو بنا سکتا ہے, آپ ہزاروں بلڈر کا نام لیں گے بمبئی میں جو بلڈنگ بنا سکتے. تو یہ صفت یونیک ہونا چاہیے. اگر میں کہوں گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کائنات کے خالق ہے, جملے کو الٹا کیجئے, کون کائنات کا خالق ہے, جواب صرف ہے اللہ. جو صفت یونیک ہونا چاہیے, علیحدہ ہونا چاہیے, ہٹ کے ہونا چاہیے, الگ ہونا چاہیے. اسی طریقے سے الرحمن, الرحمن کون ہے, صرف اللہ. الرحیم, الرحیم کون ہے, صرف اللہ. تو جتنی صفات اللہ کی ہے وہ یونیک ہونا چاہیے, علیحدہ ہونا چاہیے, ہٹ کے ہونا چاہیے, الگ ہونا چاہیے. یہ ضروری ہے. دوسری بات, اللہ کی صفت کے ساتھ اس کے مخلوقات کی صفت نہیں ہونا چاہیے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کائنات کا مالک ہے اور اللہ بھول سکتا ہے, کیونکہ بھولنا انسان کی صفت ہے, اللہ کی نہیں. تو صحیح صفت کے ساتھ غلط صفت نہیں جوڑ سکتے. اور اگر 3-4 صفتیں اللہ کی, صرف اللہ کی طرف آپ کو رجوع کرنا چاہیے, اور ساری صفات صرف اللہ کی ہونا چاہیے, دوسری کسی کی نہیں. یہ ضروری ہے. پھر کچھ انسان مجھ سے کہتے ہیں کہ یہ خدا صرف ایک کیوں, ایک سے زیادہ کیوں نہیں ہو سکتے. قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ انبیاء میں سورہ نمبر 21 آیت نمبر 22 میں, اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو اس کائنات میں کنفیوژن ہوتا اور آپس میں جھگڑا ہوتا. اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو کائنات میں کنفیوژن ہوتا, آپس میں جھگڑا ہوتا ہے. اسی لیے خدا ایک ہی ہو سکتا ہے. میں جانتا ہوں کئی دیگر مذاہب میں لوگ غلط تصور کرنے کے بعد یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ بہت سے خدا ہے اور ایک خدا دوسرے خدا سے جھگڑ رہا ہے, ایک خدا دوسرے خدا کی مدد لیتا ہے تیسرے خدا کو ہرانے کے لیے, ایک خدا دوسرے خدا کا قتل کر رہا ہے. تو قرآن میں صحیح لکھا ہے سورہ انبیاء میں سورہ نمبر 21 آیت نمبر 22 میں کہ کئی میتھالوجیز میں اگر ایک سے زیادہ خدا ہوگا تو آپس میں جھگڑا ہوگا. لکھا ہے سورہ مومنون میں سورہ نمبر 23 آیت نمبر 91 میں کہ اللہ ڈز ناٹ بیگٹ اے سن, اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیٹا نہیں جنتا. اور اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو ہر خدا اپنی چیز لے کے دوسرے پہ تھوپتا. اسی لیے خدا صرف ایک ہی ہو سکتا. اور کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک الگ خدا ہے ہوا کے لیے,
الگ خدا ہے آگ کے لیے، الگ خدا ہے پانی کے لیے. ہم پسند کریں گے کہ ایک مہان خدا ہے جو سب پہ قادر ہے، جو ساری چیزوں پہ قادر ہے، بنسبت 50 یا 100 خدا جو ایک ایک چیز کا مالک ہے. اسی لیے خدا عقل سے سوچے تو ایک ہی ہو سکتا ہے، ایشور ایک ہی ہے. اسی لیے سارے گرنتھوں میں جب مطالعہ کریں گے تو لکھا ہے کہ ایشور ایک ہی ہے اور اسی کی عبادت کرنا چاہیے. لیکن ہم دیکھتے ہیں جب اسلام کے علاوہ دوسرے مذہب کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ایک خدا کے ماننے کے علاوہ اور کئی بار دوسری چیزیں بھی لکھی گئی ہے. کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 79 میں فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ. لعنت ہے ان لوگوں پر جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. لعنت ہے ان لوگوں کے ہاتھوں پر اور لعنت ہے وہ پیسوں پہ جو وہ کماتے ہیں. تو قرآن میں لکھا ہے کہ کئی انسان اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ خدا کی طرف سے ہے. اسی لیے قرآن کے علاوہ جتنی بھی کتابیں پہلے آئے اس میں ملاوٹ ہو چکی ہے. قرآن ایک واحد کتاب ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ ہجر میں سورہ نمبر 15 آیت نمبر 9 میں کہ میں نے قرآن کو نازل کیا ہوں اور میں اس کی حفاظت کروں گا. تو قرآن کے علاوہ جتنے بھی پہلے گرنتھ آئے، جتنی بھی پہلے کتابیں آئے، ان میں ملاوٹ ہو چکی ہے، ان میں مکسچر ہے. انسانوں نے ان میں ملاوٹ کی اور سارے مذہب کے ودوان، چاہے عیسائی ودوان ہو، ہندو ودوان ہو، یہودی ودوان ہو یا دیگر مذہب کے ودوان ہو، وہ کہتے ہیں کہ ان کی کتابوں میں ملاوٹ ہو چکی ہے قرآن کے علاوہ. اور اسلام کے کرٹک ولیم مور جو اسلام کے خلاف ہے، پھر بھی وہ لکھتے ہیں ایک واحد مذہبی کتاب جو 1200 سال تک کے بنا ملاوٹ کے ہے وہ ہے قرآن. یہ اس نے کہا تھا 200 سال پہلے. دشمن اسلام بھی کہتے ہیں کہ قرآن میں ملاوٹ نہیں ہے. اسی لیے ایک ایشور کے علاوہ کبھی کبھی آپ ان کتابوں میں یہ بھی پائیں گے ملاوٹ. لیکن ان ملاوٹ کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سارے مذہبوں کے گرنتھ میں، سارے مذہبوں کی کتاب میں وحدانیت کو محفوظ رکھا ہے. خدا ایک ہے محفوظ رکھا ہے ملاوٹ کے باوجود. سارے مذہب کی کتاب آپ پڑھیں گے، عیسائی ہو، یہود مذہب ہو، سکھزم ہو، پارسیزم ہو، ہندو مذہب ہو، سارے مذہب کی کتابوں میں وحدانیت اب تک الحمدللہ ثم الحمدللہ محفوظ ہے. تو جو بھی انسان خدا میں مانتا ہے اسے ماننا پڑے گا خدا ایک ہے، اس کا کوئی عکس نہیں ہے، اور صرف اس خدا کی عبادت کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرنا چاہیے. کچھ لوگ ہوتے ایگنوسٹک. ایگنوسٹک مطلب خدا کے بارے میں کہتے بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں کہتے کہ نہیں، انہیں کہتے ایگنوسٹک. کچھ لوگ ہوتے ایتھیسٹ، خدا میں نہیں مانتے. یہ لوگ اگر میری تقریر سنیں گے جو پہلے سال کے کانفرنس میں نے دیا تھا انگریزی میں، از دا قرآن گاڈز ورڈ، کیا قرآن خدا کا کلام ہے؟ اگر کوئی بھی انسان جو ان بائسڈ ہے، کھلے ذہن سے اس تقریر کو سنیں گا، اسے انشاءاللہ یقین ہوگا کہ یہ قرآن مجید اس خدا کا کلام ہے اور خدا ایک ہے اور اس کی عبادت کرنا فرض ہے. ہم مسلمان صرف یہ نہیں مانتے کہ خدا ایک ہے، یہ کافی نہیں. مونوتھیزم کے معنی خدا ایک ہے، یہ ماننا کافی نہیں. ہم مسلمان مانتے ہیں توحید میں. توحید آتا ہے عربی لفظ وحدہ سے، مطلب یونیفیکیشن، مطلب وحدانیت، ٹو یونائٹ، ٹو کنسولیڈیٹ. صرف ایک خدا میں ماننا کافی نہیں ہے.
اسلام میں توحید میں ماننا فرض ہے، اور توحید کے 3 قسمیں ہیں۔ پہلا ہے توحید ربوبیہ، دوسرا ہے توحید الاسماء و صفات، اور تیسرا ہے توحید العبادہ۔ پہلی قسم ہے توحید ربوبیہ، مطلب ساری کائنات کا رب ایک ہے، اور جتنی بھی چیزیں کائنات میں ہیں ساری چیزوں کو ضرورت ہے اس رب کی، لیکن اس رب کو کوئی بھی چیز کی ضرورت نہیں۔ Everything is dependent on him, but he is independent of anything and everything in this world. اسے کہتے توحید ربوبیہ۔ ہم مانتے ہیں کہ ہمارا خالق، ہمارا رب، ہمارا پالنے والا صرف ایک ہی رب ہے، اور ساری چیزیں جو کائنات میں ہیں ان کو ضرورت ہے اس رب کی، اور اس رب کو ہماری ضرورت نہیں، کوئی بھی چیز کائنات میں اس کو ضرورت نہیں۔ دوسری قسم ہے توحید الاسماء و صفات، مطلب خدا، اللہ کی صفات اور اللہ کے نام۔ اس توحید الاسماء و صفات کے 5 نقطے ہیں۔ پہلا نقطہ ہے کہ اللہ کو اس طریقے سے ڈسکرائب کرنا چاہیے، جب اللہ کے بارے میں آپ کہتے ہیں تو اس طریقے سے کہو جس طریقے سے اللہ اور اللہ کے رسول نے کہا۔ ہم اپنے دماغ سے اللہ کو ڈسکرائب نہیں کر سکتے۔ جس طریقے سے اللہ اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے بارے میں ذکر کرا، اسی طریقے سے ہم کہہ سکتے۔ ہم اپنے دماغ سے اللہ کو ڈسکرائب نہیں کر سکتے۔ دوسرا نقطہ، اللہ کی صفات وہی ہے جو اللہ نے اپنے آپ کو کہا یا اللہ کے رسول نے کہا۔ آپ اپنے آپ اللہ کو صفات نہیں دے سکتے۔ مثال کے طور پہ قرآن میں لکھا ہے کہ اللہ کو غصہ آتا ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے اللہ کی صفات الغاضب، غصہ ہونے والا۔ اللہ غصہ ہوتا ہے، لیکن اللہ یا اللہ کے رسول نے کبھی بھی نہیں کہا کہ اللہ کی صفات ہے غصہ ہونے والا الغاضب۔ یہ غلط ہے۔ صرف وہ صفات دینا چاہیے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے دی۔ اللہ اور اللہ کے رسول نے جو نام اللہ کو دیا ہے صرف اس سے ہم پکار سکتے ہیں۔ تیسرا نقطہ، جو اللہ کی مخلوقات کی صفات ہے وہ ہم اللہ کو نہیں دے سکتے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ سبحانہ و تعالی جھوٹ بولتا ہے۔ جھوٹ بولنا انسان کی صفت ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ سبحانہ و تعالی بھول گیا۔ بھولنا اللہ کی مخلوق انسان کی صفت ہے۔ چوتھا نقطہ، اللہ کی صفات آپ اس کے مخلوقات کو نہیں دیکھ سکتے۔ جو اللہ کی صفات ہے، جو انسان ہے یا مخلوقات ہے، اس کو آپ نہیں دیکھ سکتے۔ آپ نہیں کہہ سکتے کہ میں جانتا ہوں ایک انسان جو لافانی ہے۔ لافانی اللہ کی صفات میں سے ہے، انسان لافانی ہو ہی نہیں سکتا۔ اور پانچواں نقطہ ہے کہ اللہ کا نام کسی انسان کو آپ نہیں دے سکتے۔ اگر دینا چاہتے ہیں اس کے آگے عبد لگانا ضروری ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کسی انسان کو اللہ نہیں کہہ سکتے، کہنا ہے تو عبداللہ کہہ سکتے، اللہ کا عبد، اللہ کا بندہ۔ رحمان نہیں کہہ سکتے، عبد الرحمان کہہ سکتے، رحمان کا بندہ۔ اور آپ عبد کسی انسان کے آگے نہیں کر سکتے۔ آپ نہیں کہہ سکتے عبد الرسول، یہ غلط ہے۔ عبد، بندہ صرف اللہ کا ہو سکتا ہے، انسان۔ یہ 5 نقطے ہیں توحید الاسماء و صفات کے۔ توحید کی تیسری قسم ہے توحید العبادہ، مطلب ہمیں صرف عبادت اللہ کی کرنا چاہیے، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنا چاہیے۔ آپ اللہ کو رب مانتے، اللہ کو اچھے نام سے پکارتے، اچھے صفات دیتے، لیکن اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرے، کسی اور کی عبادت کرے تو یہ توحید العبادہ کے خلاف ہے۔ عبادت صرف اللہ کی ہونا چاہیے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرے تو یہ توحید کے خلاف ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ یونس میں، سورہ نمبر 10 آیت نمبر 31 میں کہا جاتا ہے مشرکوں کے بارے میں، جب آپ مشرکوں سے پوچھیں گے کہ اس کائنات میں ساری چیزیں کس نے بنائی، آسمان اور زمین کے بیچ میں، اس کائنات میں سننے کی قوت کس کی ہے،
کون وہ شخص ہے جو سب سے پاورفل ہے؟ اس کائنات میں کون ہے جو مردوں میں جان ڈالتا ہے اور زندوں کو موت دیتا ہے؟ اس کائنات میں سب سے پاورفل کون ہے؟ یہ مشرک کہیں گے اللہ۔ پھر آپ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کیوں کرتے؟ یہ آیت میں سورہ یونس میں سورہ نمبر 10 آیت نمبر 31 میں مشرک مانتے تھے توحید ربوبیہ میں کہ اللہ رب ہے، مانتے تھے توحید الاسماء صفات، اچھے صفات ہے، لیکن اللہ کو ماننے کے علاوہ دوسروں کی بھی عبادت کرتے تھے، انہیں کہا گیا ہے مشرک۔ یہ پیغام دہرایا گیا سورہ زخرف میں سورہ نمبر 43 آیت نمبر 87 میں۔ جب آپ ان سے پوچھیں گے ان مشرکوں سے کہ آپ کا خالق کون، وہ کہیں گے اللہ، تو آپ اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کیوں کرتے؟ یہ مشرک مانتے تھے کہ ہمارا خالق اللہ ہے، لیکن اللہ کے ساتھ دوسروں کی عبادت کرتے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ یوسف میں سورہ نمبر 12 آیت نمبر 106 میں کہ اکثر لوگ اللہ کی عبادت نہیں کرتے دوسروں کو شریک کرنے کے بغیر، یعنی اکثر جو لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں اللہ کے ساتھ دوسرے کی بھی عبادت کرتے ہیں۔ مطلب انسان اکثر جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، خدا کی عبادت کرتے، ایشور کی عبادت کرتے ہیں، اس خدا کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک کرتے ہیں، دوسرے کی بھی عبادت کرتے ہیں۔ اور اگر اس توحید میں ان تینوں قسموں میں سے ایک بھی قسم کا آپ پالن نہیں کریں گے، ایک بھی قسم کو توڑتے ہیں، تو اسے عربی میں کہتے ہیں شرک۔ شرک مطلب پارٹنر، کسی کو شریک کرنا، اور شریعتاً شرک مطلب اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت کرنا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا، اسے کہتے ہیں عربی میں شرک۔ اور قرآن مجید میں صاف طور پہ لکھا ہے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 48 میں، اور سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 116 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر چاہے تو آپ کے کوئی بھی گناہ کو معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک کو کبھی بھی نہیں معاف کرے گا، کیونکہ جو انسان شرک کرتا ہے وہ بہت بڑا گناہ کرتا ہے اور بہت دور تک بھٹک چکا ہے۔ اسی لیے شرک قرآن مجید میں اور اسلام میں سب سے بڑا گناہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی بھی نہیں معاف کرے گا۔ اگر آپ نے شرک کیا اور مرنے کے پہلے توبہ نہیں کی، اگر آپ مشرکانہ حالت میں مرے تو آپ کے لیے جہنم 100%۔ شرک کے علاوہ دوسرا کوئی بھی گناہ کرے آپ، اگر اللہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے۔ اگر آپ نے شرک کیے تو آپ ضرور توبہ کیجئے، شرک کرنا بند کیجئے، انشاءاللہ آپ جنت میں جا سکتے ہیں۔ لیکن اگر شرک کی حالت میں مرے تو اللہ سبحانہ و تعالی خدا ایشور آپ کو کبھی بھی نہیں معاف فرمائیں گا۔ اسی لیے قرآن مجید میں لکھا ہے، جو میں نے اس تقریر کے شروع میں تلاوت کی، اس آیت کی جسے میں ماسٹر کی کہتا ہوں، سارے تالوں کو کھولنے والی چابی، سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 میں لکھا ہے، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے۔ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے۔ سب سے پہلی بات، اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ صرف اللہ میں مانو، صرف اللہ میں ماننا کافی نہیں ہے، اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں۔ اللہ کو ماننا کافی نہیں، اللہ کی عبادت صرف کرنا چاہیے، وہ ضروری ہے۔ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا، ہم اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کریں۔ وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، کہ ہم آپس میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود نہ بنائیں، یہ ضروری ہے۔ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا،
فقولوا اشہدوا بأننا مسلمون، اور اگر اس کے بعد وہ لوگ نہیں مانتے تو ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ کا کہنا مانتے ہیں۔ یہی پیغام عیسیٰ علیہ السلام نے دیا۔ قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 72 میں، لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْیَمَ، وہ لوگ کفر کر رہے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کیا عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم اللہ ہے، وہ لوگ کفر کر رہے۔ وقال المسیح، لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ربی و ربکم، جو میرا رب اور آپ کا رب ہے۔ انما یشرک باللہ، اگر اللہ کے ساتھ کسی نے دوسرے کو شریک کرا، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جنت آپ کے لیے حرام ہو جائیں گی، وما وہ النار وما للظالمین من انصار، اور آپ کے لیے جہنم کی آگ ہے اور ظالم کے لیے آخرت میں کوئی مددگار نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے انما یشرک باللہ، اگر اللہ کے ساتھ کوئی کسی کو شریک کرتا ہے، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جنت اس کے لیے حرام ہے، وما وہ النار وما للظالمین من انصار، اور اس کے لیے دوزخ کی آگ ہے اور ظالموں کے لیے آخرت میں کوئی مددگار نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انعام میں سورہ نمبر 6 آیت نمبر 108 میں کہ جو انسان غلط خدا کی عبادت کرتے ہیں آپ ان خداؤں کو گالی مت دو، ورنہ یہ لوگ جہالت میں اللہ کو گالی دیں گے۔ لکھا ہے قرآن مجید میں سورہ لقمان میں سورہ نمبر 31 آیت نمبر 27 میں، اگر آپ اس دنیا کے سارے جھاڑ کو قلم میں تبدیل کریں گے اور سارے سمندر 7 سمندر ملا کے اگر سیاہی میں تبدیل کریں گے، پھر بھی آپ ان سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے شبد نہیں لکھ سکیں گے۔ اس تقریر کو میں ختم کرنا چاہتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیت سے، سورہ حج سے، سورہ نمبر 22 آیت نمبر 73 میں، جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگو اس بات کو سنو، جو کوئی آپ کے مددگار ہے اللہ کے علاوہ، اگر یہ سارے اکٹھا ہو گئے ایک مکھی کو بنانے کے لیے، پھر بھی یہ لوگ مکھی کو نہیں بنا سکیں گے، اور اگر مکھی کوئی کھانا ان سے چھینیں گے تو یہ لوگ اس کھانے کو بھی واپس نہیں لا سکیں گے۔ کمزور ہے وہ لوگ جو غلط خدا کی عبادت کرتے ہیں، اور کمزور لوگ ہیں وہ جس کی عبادت کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔